بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العظيم جزاک اللہ فی الدارین الخیر۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ہے، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں
ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ فی الدارین خیرہ۔ محترم قاری محمد آصف صاحب جدہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور قاری محمد آصف صاحب نے ہمارے دلوں کو قرآنی آیات کے نور سے منور فرمایا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے اپنی ایک نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اور ترنم کے بجائے تحت میں پڑھوں گا تاکہ وقت کو میں سیو کر سکوں۔ اشعار اب خوشی کی بات یہ کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر انجینئر افتخار چودھری صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں، اور محترمہ عائشہ صاحبہ بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں اس وقت۔ تو میں احسان بھائی آپ سے اجازت لیتے ہوئے ایک نعت کے چند اشعار دیکھیے گا کہ سفر کو اے مدینہ تیرے منظر لے کے چلتا۔ واہ، سبحان اللہ۔ افتخار چودھری صاحب آپ کی خصوصی توجہ کے ساتھ ایک نعت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ افتخار بھائی آپ کی خصوصی توجہ کے ساتھ ایک نعت پیش کر رہا ہوں، الفاظ تحت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہ سفر کو اے مدینہ تیرے منظر لے کے چلتا ہوں، نگاہوں میں شہر کونین کا در لے کے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ اور خدا کی ذات ہی سب سے بڑی ہے سارے عالم میں۔ بے شک، خدا کی ذات ہی سب سے بڑی ہے سارے عالم میں، لبوں پر ذکر میں اللہ اکبر لے کے چلتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ۔ خدا کی ذات ہی سب سے بڑی ہے سارے عالم میں، لبوں پر ذکر میں اللہ اکبر لے کے چلتا ہوں، اور الگ خوشبو میسر مجھ کو ہوتی ہے مدینے میں، یہ دل آقا کی خوشبو سے معطر لے کے چلتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، ماشاء اللہ۔ دل آقا کی خوشبو سے معطر لے کے چلتا ہوں، اور درود و عشق و احمد خود چھلک پڑتا ہے آنکھوں سے، محبت اس طرح میں دل کے اندر لے کے چلتا ہوں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ درود و عشق و احمد خود چھلک پڑتا ہے آنکھوں سے، محبت اس طرح میں دل کے اندر لے کے چلتا ہوں، اور مدینے سے بسے ہیں نور کے منظر نگاہوں میں۔ سبحان اللہ۔ مدینے سے بسے ہیں نور کے منظر نگاہوں میں، نظر کو اس طرح گویا منور لے کے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نظر کو اس طرح گویا منور لے کے چلتا ہوں، اور درودوں اور سلاموں سے کچھ ایسے لب معطر ہیں کہ خود کو یوں باحساس گلے تر لے کے چلتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گلے تر، کیا بات ہے۔ دیکھیے گا افتخار بھائی، اس شعر کے طرف خصوصی توجہ کہ مقام بدر سے مجھ کو سکون دل میسر ہے۔ مقام بدر سے مجھ کو سکون دل میسر ہے، احد کے سامنے میں قلب مضطر لے کے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، مقام بدر سے مجھ کو سکون دل میسر ہے، احد کے سامنے میں قلب مضطر لے کے چلتا ہوں، اور میرے اشعار تو روشن ہوئے ہیں آسمانوں پہ، مگر خود کو ہمیشہ میں زمین پر لے کے چلتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے اشعار تو روشن ہوئے ہیں آسمانوں پہ، مگر خود کو ہمیشہ میں زمین پر لے کے چلتا ہوں، اور رشید و قاسم و احمد، رحیم و حاشر و شاہد
حضور کے نام استعمال کیے دیکھیے، رشید سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حامد قاسم و احمد، رحیم و حاشر و شاہد، میں گویا سر پہ رحمت کا سمندر لے کے چلتا ہوں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی میں گویا سیدنا. سر پہ رحمت کا سمندر لے کے چلتا ہوں اور الگ جذبات الفت سے سجا کر اپنی نعتوں کو مدینے سے پلٹتا ہوں تو گھر گھر لے کے چلتا ہوں. سبحان اللہ. اور کلیم و صادق و کامل، امین و ساقی کوثر، تمنا دل میں پاؤں جام کوثر لے کے چلتا ہوں. اور ایک شعر خصوصی توجہ چاہوں گا، یہ مدینے میں ہی شعر ہوا تھا کہ چمکتا ہی رہوں گا ہر گھڑی ہر روز دنیا میں. انشاءاللہ چمکتا ہی رہوں گا ہر گھڑی ہر روز دنیا میں، مدینے سے میں اب ایسا مقدر لے کے چلتا ہوں. سبحان اللہ. بہت اعلیٰ. چمکتا ہی رہوں گا ہر گھڑی ہر روز دنیا میں، مدینے سے میں اب ایسا مقدر لے کے چلتا ہوں. میں خالی ہاتھ ہی آیا تھا دنیا میں، مگر یارو بروز حشر نعتوں کو سجا کر لے کے چلتا ہوں. اور دیکھیے آخری مقطع پیش کر رہا ہوں. قیوم واصف صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بلاوا حاضری کا جب بھی ملتا ہے مجھے محسن، بلاوا حاضری کا جب بھی ملتا ہے مجھے محسن، میں اپنے ذہن میں نعتوں کا دفتر لے کے چلتا ہوں. سبحان اللہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ محسن بھائی. سفر کو اے مدینہ تیرے منظر لے کے چلتا ہوں، نگاہوں میں شہ کونین کا در لے کے چلتا ہوں. خدا کی ذات ہی سب سے بڑی ہے سارے عالم میں، لبوں پر ذکر ہے اللہ اکبر لے کے چلتا ہوں. لے کے چلتا ہوں. ماشاءاللہ. سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور پھر میں پروگرام اللہم صلی علی سیدنا آگے بڑھاتے ہوئے میں متوقع تھا کہ ہمارے محترم پی آر سی کے چیئرمین صاحب تشریف لائیں گے، لیکن وہ ابھی شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے. تو سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے دوست بھائی بہت اچھے محبت کرنے والے ساتھی جناب سید مسرت خلیل صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. 6 ستمبر. محسن بھائی میں اجازت چاہوں گا، مجھے ذرا جانا ہے. اور جناب چودھری فقار صاحب کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بہت عرصے کے بعد ان کی زیارت ہوئی ہے، تو میں آپ کو بھی سلام پیش کر رہا ہوں. بتائیے میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا قاری صاحب، کیسے میں نے دیکھنا ہے؟ محسن بھائی مجھے ذرا گائیڈ کریں. آپ اپنے اوپر جائیے، رائٹ پر اسکرین پر ویو لکھا نظر آ رہا ہے، ویو پہ آپ جاگے، وہاں پر آپ گیلری ویو کر دیجیے، سب لوگ نظر آئیں گے آپ کو. ہاں سب نظر آئیں گے، دیکھ لیجیے ذرا گیلری ویو کر دیں. قاری صاحب تو آگے نظر سب آئیں گے آپ. بس میں نظر آ گیا تو بس سمجھ لیجیے سب نظر آ گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یار میرا ساتھ سب کو دیکھنے کو دل کرتا ہے یار. آپ گیلری ویو میں دیکھیں، اگر ویو پہ جا کے کلک کریں، ایک گیلری ویو ہے، ایک ہے اسپیکر ویو، تو گیلری ویو میں وہ سب نظر آئیں گے آپ کو. جی جی گیلری ویو اب نہیں نظر آ رہا بابا، سادہ سا بندہ ہوں. آپ بالکل رائٹ پہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے ڈاٹ بنے نظر آ رہے ہیں، 9 ڈاٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، ویو لکھا ہے اس پہ. چودھری صاحب کوئی بچہ ساتھ میں بٹھا لیں، وہ گائیڈ کر دیں گے. سر میں ایک بچہ، ابھی الطاف صاحب ابھی بچے ہیں، ہم خود ہی بچے ہیں. نہیں ماشاءاللہ بہت بڑے بچے ہیں آپ. ایسے بچے ہیں کہ بس بچ کے رکھتے ہیں. جی جی جی. میڈیا سیٹنگ آ گیا، میڈیا سیٹنگ. میں جناب سید مسرت خلیل صاحب جو کہ نمائندہ جسارت بھی ہیں، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار آج کے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے فرمائیں. محترم جناب سید مسرت خلیل صاحب. اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. محترم کنوینر انجینئر سید احسان صاحب، صدر مجلس، ناظم تقریب جناب انجینئر سید محسن الوی صاحب، اور مہمان خاص جناب انجینئر افتخار چودھری صاحب، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا آج کی تقریب کے اساتذہ سے کہ آپ نے ہماری صحتیابی کے لیے دعا کی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کے سامنے بالکل نارمل طریقے سے حاضر ہیں. اللہ کا بہت شکر، بہت ایسا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں اللہ کا شکر ہے. ہم سب لوگوں کی دعائیں اور آپ کے والدین کی دعائیں
اور پوری کمیونٹی کی دعائیں. اس کے علاوہ آپ نے ماشاءاللہ علاج پہ جو بھرپور توجہ دی ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق، یہ سارا ثمرہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن رات صحت کی سہولتوں سے میسر زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بھی مشکور ہوں اور توجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. جیسا کہ محسن بھائی نے کہا کہ آج کی یہ تقریب یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے منعقد کی ہے PRC نے. تو بتاتا چلوں کہ یوم دفاع پاکستان سب سے پہلے 13 فروری 1966 میں منایا گیا تھا. یہ اس وقت کا ایک مشہور اخبار روزنامہ امروز میں ایک بڑا کالم چھپا تھا، شاید چوہدری صاحب کی نظر سے گزرا ہو یا معلوم ہو. تو اس میں زیڈ سریری صاحب کا مضمون تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج کی جو قربانیاں ہیں اور فوج نے جو ملک کے دفاع کے لیے جو قربانیاں دی ہیں جو حفاظت کے لیے، تو اس کے سلسلے میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی دلجوئی کریں اور ان کو خراج تحسین پیش کریں. تو اس کے بعد پھر یہ نیشنل پیٹرس کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یوم دفاع منائیں گے فوج کی ہمت افزائی اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تو مختصر میں یہ کہوں گا کہ جب ہم فوج کو اس کی قربانیوں اور اس کی خدمت کے سلسلے میں یہ دن مناتے ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو فوج کا سربراہ جناب جنرل قمر باجوہ صاحب سے میں خصوصی طور پہ اپیل کروں گا، ان سے گزارش کروں گا دستبستہ کہ وہ ان محصورین کو بھی اپنے ملک میں بسانے کے لیے اقدامات کریں تاکہ وہ بھی آپ اس سے خوشی کے موقع پر خراج تحسین پیش کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تو بس میں انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کیونکہ ابھی تھوڑا سا بات کرنے میں آپ کی بڑی محبت ہے مسرت بھائی، آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ کی شرکت ہمارے لیے ہمیشہ باعث اعزاز رہی ہے اور آپ PRC کے کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اپنی حد تک ساری کوشش کرتے رہتے ہیں. اخبارات میں رپورٹنگ وغیرہ بہت اطمینان سے بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں مسرت خلیل صاحب کا کہ انہوں نے آج کی محفل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. مجھے ایک میسج ملا تھا کہ محترم آفتاب حسین صاحب بھی آج بزی ہیں، ان کے پاس بہت کم وقت ہے، 15-20 منٹ کا. تو میں اب درخواست گزار ہوں جناب آفتاب حسین صاحب سے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب آفتاب حسین صاحب. آفتاب بھائی اپنی آواز انمیوٹ کر لیجئے. جی آفتاب صاحب. تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں شامل ہوا. آج کچھ جو مصروفیت تھی اس میں تھوڑا اس کو میں نے ملتوی کر کے تو پورا فوکس کر کے، کیونکہ مجھے 2 چیزیں، ایک تو آپ سب سے ملاقات کرنی تھی اور دوسرا مجھے یہ سیکھنا بھی تھا. پہلی دفعہ زندگی میں زوم کا استعمال کر رہا ہوں. چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مبارک ہو. جی انشاءاللہ. اچھا، تو اس سلسلے میں میں چند ایک گزارش، یعنی میرے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہیں. جس وقت 1965 کی جنگ ہوئی تو میں اپنے والدین کے ساتھ کھاریاں کینٹ میں مقیم تھا اور جی میرے والد صاحب فوج میں تھے اور اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی، تقریباً 8-9 سال کی تھی. تو مجھے اب بھی یاد آتا ہے کہ جس وقت آرمی کے یہ آتے تھے، کانوائز آتے تھے اور پھر آگے گزر جاتے تھے، تو ان میں میرے والد بھی ہوتے تھے. تو وہ آگے جو بھی جدھر بھی سفر کرتے تھے ہم ان کو وداع کرتے تھے، الوداع کرتے تھے. ایک زمانہ جس وقت جنگ ختم ہوئی تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انڈیا کے ٹینکس یہ کچھ آئے تھے جس میں ان کی لاشیں تک موجود، اور میں نے ابھی بچپن سے یادوں میں موجود ہیں کہ موجود تھی، میں نے ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے
کہ ہماری فوج نے 65 کی جنگ میں جو کچھ بھی قربانیاں دیں، انہی اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کی وجہ سے آج تک یہ سلسلہ قائم ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی آنکھ اٹھاتے ہوئے بھی یعنی 10 دفعہ سوچتا ہے کہ اس ملک کے جو معاملات ہیں اس میں بڑے احتیاط سے کام لینی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پورا پیریڈ ہماری فوج جو کہ اس وقت تھی اور جو آج ہے اس میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ ہمارا آفیسر، اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میرا سب سے چھوٹا لڑکا جو ہے وہ اسی کور میں گیا ہے جس میں میرے والد صاحب تھے۔ بہت مبارک میرے والد صاحب، جی خیر مبارک، وہ ابھی آج ہی پوسٹ ہو کے انفینٹری کورس کرنے کوئٹہ گیا ہے اور کور آف انجینئرز میں ہے۔ میرے والد صاحب بھی کور آف انجینئرز میں تھے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ وہی جو لڑکا آج 50 سال کے بعد اپنے والد کی وہ ساری چیزیں، اور اتفاق سے میں بڑی خوشی سے بتانا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب کو ستارہ جرأت بھی ملا تھا 65 کی، تو وہ لڑکا اس میں انسپائر ہو کے اور اپنا اسی کور میں اسی 1 انجینئرز بٹالین میں گیا۔ تو الحمدللہ ایک بیٹا جو ہے میرے سارے بچوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ہماری اپنی فوج میں چلا گیا، تو اس کی مجھے خوشی ہے۔ تو بس یہ چند لائنز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ بہتر کرے، تاکہ ہم جو ہے مرکوز اپنی جو توجہ ہے وہ مرکوز کریں اپنے ملک کی ترقی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ شکریہ جی، شکریہ۔ محترم جناب آفتاب حسین صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ خالد جاوید صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ خالد جاوید صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنے آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ اپنے مائک کو خالد بھائی مائک انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سب احباب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور 6 ستمبر کا دن جو ہے وہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور صبح ہم اسکول میں گئے ہوئے تھے، فرسٹ ڈے تھا گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد، تو اسمبلی ہوئی۔ اسمبلی کے بعد جو ہے کلاسز میں آئے، اٹینڈنس ہوئی، اور فوری طور پہ ہمارے جو ٹیچرز تھے انہوں نے کہا کہ سب بچے جو ہیں سیدھے اپنے گھروں کو جائیں، انڈیا نے ہم پہ اٹیک کر دیا اور پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور سب لوگ جو ہیں سب بچے اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور کہیں راستے میں کوئی رکے نہ۔ اور میں اس وقت لاہور میں تھا، اور میرا اسکول جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول باغبان پورا، وہ شالیمار گارڈن کے بالکل ساتھ ہے۔ جب تو اسکول سے جب باہر نکلے تو جی ٹی روڈ پہ آرمی کی قطاروں کی قطاریں جو تھیں وہ بارڈر کی طرف جا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی پر ہمارے اسکول کی بیک سائڈ پہ بند روڈ کی طرف انہوں نے ڈیفنس کا جو پلان کیا تھا، تو اس کے لیے وہ آرمز اور اکوپمنٹ جو بھی ہوتا ہے ملٹری ہارڈ ویئر وہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر تو ہم اس میں انگیج رہے اور ان کو فوجیوں کو سلام بھی کرتے رہے اور تعلیم بھی بجاتے رہے، اور اس کے بعد پھر ہم گھر پہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر جو تھا آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد بارڈر کی طرف سے لوگ جو تھے وہ آنے شروع ہو گئے، اور لیکن کسی طرح کا کوئی یہ نہیں تھا گن گرج کے انڈیا نے اٹیک کیا تو گولوں کی مطلب وہ برسات ہم پہ ہو رہی تھی یا مطلب توپوں کی آواز آ رہی تھی، وہ سب کچھ جو بھی تھا وہ ہمارے بی آر بی نہر کے پار ہی ہماری پاک فوج نے پہنچ کے دشمن کو وہاں پہ روک دیا تھا، اور دشمن کی کئی سے گاڑیاں اور کئی لوگ جو تھے انہوں نے زندہ پکڑ بھی لیے تھے، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ڈیفنس بنا کے اپنا دفاع کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایوب خان صاحب کی تقریر سنی، اس نے اور لوگوں کو گرما دیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ایئر ریڈز جو تھے وہ شروع ہوئے، اور وہ اس جنگ میں بہت اچھے طریقے سے ہم نے باہر نکل کے وہ ڈاگ فائٹس جو تھی وہ دیکھی اپنی آنکھوں سے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد چمنڈا سیکٹر جو ہے وہاں پہ میری سگی پھپھی آج بھی وہیں رہتی ہیں، تو وہ جب وہاں پہ حملہ ہوا اس کا پتہ چلا تو پھر ان کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ وار ختم ہوئی، سیز فائر ہوا، تو پھر میں
वहां पे गया वापस अपने चुंडा में, और चुंडा सेक्टर का जो रेलवे स्टेशन जो था उसका इर्द गिर्द दाएं बाएं चारों तरफ टैंकों का एक कब्रिस्तान था। जो मैंने जी बोलिए। हाँ जी, वो खुद अपनी आंखों से वो सारा मंजर देखा, और बॉर्डर की तरफ भी थोड़ा सा मैं गया आया, लेकिन वो जो यादें हैं मुल्क से, वतन से मोहब्बत की और पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों की, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बमों से बांध के टैंकों को उड़ाया था, जिस तरह क्या बात है, यादगार है बिल्कुल। वो एक एक लम्हा जो है ना, एक एक वाकया जो है, वो सारे का सारा मैंने आफ्टर द सीन, मतलब वो सारा वो मंजर जो है ना वहां जाके खुद व्यू किया। सुभान अल्लाह, क्या बात। और इस तरह से वो हमारे अंदर भी एक जज्बा होता था कि मतलब हमें भी मतलब मौका मिले। और उसके बाद फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्कूल्स में मिलिट्री ट्रेनिंग, तो एनसीसी तो बाद में बनी थी, पहले एक राइफल ट्रेनिंग के नाम से इन्होंने कोर्स करवाया था कि जितने भी लोग जो थे ना 9th 10th वाले, उन सबको राइफल ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद फिर कॉलेज में जब गए तो फिर एनसीसी वगैरह में भी शामिल हुए। तो इस तरह से हमने पाकिस्तान का जो है वो दिफा होते हुए देखा हुआ है। और रावी के ब्रिज पे जिस तरह से वो अटैक करने आते थे और हमारी एक्स जिस तरह से उनको प्रोटेक्ट करती थी अपने आप को, वो सारा मंजर मैंने दिन में भी देखा और रात में भी देखा हुआ है। सुभान अल्लाह सर, बड़ी यादें वाबस्ता हैं यकीनी तौर पर 6 सितंबर के हवाले से। और कुछ कहना चाहेंगे आप, या मैं अगली? बस यही है कि हम अपने पाक फौज का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, और ताज तहसीन भी पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं अपनी फौज को, जो पूरी दुनिया की एक अच्छी मतलब वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज में से है, और अपना फनी लिहाज से बहुत अच्छे हैं। और अब तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट के हिसाब से भी हम खुद कफील होते जा रहे हैं। जहाज हम बना रहे हैं, टैंक हम बना रहे हैं, मिसाइल हम बना रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान क्या चीज है। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम खालिद जावेद साहब, अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मुझे मैसेज मिला है, मोहतरम हामिद इस्लाम साहब इस वक्त अल्बर्टा से वैंक्योर जा रहे हैं, और उन्होंने 5 मिनट का मैसेज अपना रिकॉर्ड करके भेजा है। तो मैं अब हामिद इस्लाम साहब का मैसेज आप लोगों को सुना रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जैसा रिकॉर्ड करके भेजा मेरा ख्याल है इसको के बजाय इसको क्लियर नहीं है, तो मेरा ख्याल किसी हम भाई को देते हैं। एहसान भाई की राय को मैंने मुकद्दम रखते हुए, उनके मैसेज की आवाज क्लियर नहीं थी तो वो मैंने फिलहाल रोक दिया है। और मैं अपने इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब जो कि आज के मेहमान खुसूसी हैं, और एहसान भाई आपकी इजाजत से अपनी एक नज्म 6 सितंबर के हवाले से पेश करने जा रहा हूँ। यौम दिफाए पाकिस्तान। शोरा हज़रात में हमारे कय्यूम भाई मौजूद हैं, वो शायरी की इस कैफियत को महसूस करेंगे खास तौर से, वैसे तो सभी महसूस करेंगे। मैं जरा जज्बाती सी नज़में लिखता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, और उसी लिहाज से तो ये एक मुसद्दस में नज्म है यौम दिफाए पाकिस्तान सितंबर 1965 की जंग के हवाले से। मुलाहिजा कीजिएगा इफ्तिखार भाई के ए साहिबाने फिक्रो नजर रहरवाने शौक, गुजरे थे चंद साल ही टूटे गले का तौक, मिल्लत में इल्म फजल का बढ़ने लगा था ज़ौक, ऐसे में दुश्मनाने वतन बर बिनाए शौक, ऐसे में दुश्मनाने वतन बर बिनाए शौक,
شب خون مارنے کو وہ لاہور پر بڑھے، طاقت کے تخت و تاج کے نشے چڑھے، شب خون مارنے کو وہ لاہور پر بڑھے، سب دوستوں کو یاد وہ تاریخ یاد ہے، سب دوستوں کو یاد وہ تاریخ رات ہے، دھڑکا دا دل کہ جیسے نئی کوئی بات ہے، لیکن خدا پہ عزم و یقین کو ثبات ہے، لیکن خدا پہ عزم و یقین کو ثبات ہے، یہ شہریوں کے شوق شہادت کی بات ہے، ایسے پھرے قدم کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، توپ و تفنگ و ٹینک کے لشکر نہ چڑھ سکے، اور ہتھیار پاس تھے نہ ہی کپڑے تھے زرق برق، بس اپنے ملک و قوم کی الفت میں تھے یہ غرق، اور جذبہ جہاد میں پاتے نہ تھے یہ فرق، دشمن جب اپنی سمت بڑھا تھا نشے میں غرق، رستے میں شہریوں کا یقین حوصلہ پڑا، تاریخ کے ورق کا عجب مارکا پڑا، اور ملت کے شہ سوار تھے سرحد پہ خیمہ زن، ہر ایک ہم رکاب و ہمہ وقت ہم سخن، ایسے میں اپنی سمت بڑھے جب وہ برہمن، میدان کارزار میں کیسا پڑا تھا رن، دشمن کہ جس مقام پہ آگے بڑھے تھے وہ، ہر سمت ہر محاذ پہ پسپا ہوئے تھے وہ۔ لگتا ہے میر انیس پڑھ رہے ہیں۔ چلیے ایک مجھے خطاب مل گیا، دشمن کے جس مقام سے آگے بڑھے تھے وہ، ہر سمت ہر محاذ پہ پسپا ہوئے تھے وہ، اور سب مفسدوں نے مل کے بچھائے تھے کیسے جال، لیکن ہماری فوج خداوند ذوالجلال ہر مورچے پہ اپنے دکھاتی تھی وہ کمال، ایمان کا اسلحہ تھا تو کلمہ تھا اس کی ڈھال، ایک جذبہ جہاد سے سرشار و سربلند، عزم و یقین سے قوم ہوئی اپنی فتح مند، ماشاءاللہ یقین سے قوم ہوئی اپنی فتح مند، اور سن لے وہ سب جو کفر کے شوریدہ سر ہیں آج، کہنے کو آپ لوگ بہت معتبر ہیں آج، سب مفسدان دہر ہیں جو فتنہ گر ہیں آج، مسلم ہی سب جہاں میں وسیع النظر ہیں آج، مسلم ہی سب جہاں میں وسیع النظر ہیں آج، کل ہم خدا کے فضل سے یوں ہوں گے کامران، ایک روشنی ہے عشق محمد کے پاسبان، سبحان اللہ، ایک روشنی ہے عشق محمد کے پاسبان۔ اور دیکھیے اس بند میں تھوڑا سا میں نے محترم رحمان کیانی صاحب مرحوم سے فائدہ اٹھایا ہے، ان کا ایک مصرع استعمال کیا ہے کہ توپو تفنگو دشنو خنجر صلیب و دار، ڈرتے ہیں کب کسی سے محمد کے جانثار، توپو تفنگو دشنو خنجر صلیب و دار، ڈرتے ہیں کب کسی سے محمد کے جانثار، ایمان تجھ پہ جب ہے خداوند ذی وقار، دیں گے شکست کفر کو ہم لوگ بار بار، دیں گے شکست کفر کو ہم لوگ انشاءاللہ، بار بار، رحمت خدا کی ساتھ ہو جب ہر مقام پر، بڑھ بڑھ کے جان دیں گے محمد کے نام پر، رحمت خدا کی ذات تو ساتھ ہو جب ہر مقام پر، بڑھ بڑھ کے جان دیں گے محمد کے زام پر۔ اور دیکھیے گا افتخار بھائی اس بند کی طرف آپ کی توجہ خصوصی چاہوں گا کہ لازم ہے جب بھی جنگ ستمبر کا ذکر ہو، راجہ عزیز شامی و سرور کا ذکر ہو، میجر طفیل و جذبہ حیدر کا ذکر ہو، مولا کا ذکر، اس کے پیمبر کا ذکر ہو، عظمت کا ایک باب رقم کر گئے ہیں ہم، زندہ ہیں شب شہید کہاں مر گئے ہیں ہم، لازم ہے جب بھی جنگ ستمبر کا ذکر ہو، راجہ عزیز شامی و سرور کا ذکر ہو، میجر طفیل و جذبہ حیدر کا ذکر ہو، مولا کا ذکر، اس کے پیمبر کا ذکر ہو، عظمت کا ایک باب رقم کر گئے ہیں ہم، زندہ ہے سب شہید کہاں مر گئے ہیں ہم۔ اور اے دوستو بتاؤ کچھ اس کا ہے تم کو ہوش، اپنی صفوں میں کیوں ہیں گھسائے وطن فروش، حالات کیوں خراب ہیں ہم کو نہ دینا دوش، ہو یہ زوال فکر کہ ہو یہ زوال جوش، ذکر وطن کو فکر قلم سے بیاں کرو، خورشید بن کے قوم کو تم ذوفشاں کرو، خورشید بن کے قوم کو تم ذوفشاں کرو۔ اور قیوم بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اے رہنمائے فکر اٹھو سب کو پیار دو، قیوم باسط صاحب ملاحظہ فرمائیے کہ اے رہنمائے فکر اٹھو سب کو پیار دو، الفت وطن کی سب کی رگوں میں اتار دو، الفت وطن کی سب کی رگوں میں اتار دو، ضرب قلم سے
قوم کے دشمن کو مار دو، برسوں کا قرض سب کے سروں سے اتار دو، آواز وقت کیا ہے ذرا غور سے سنو، اپنے قلم سے قوم کے تم راہبر بنو. آواز وقت کیا ہے ذرا غور سے سنو، اپنے قلم سے قوم کے تم راہبر بنو. اور دیکھیے کہ جناب ملک زبیر صاحب ہمارے ساتھ انگلینڈ سے موجود ہے، برطانیہ سے، کہ دشمن سے آج اپنی روایت کی جنگ ہے، وحدت کی سرحدوں میں صداقت کی جنگ ہے، سوچو تو کفر و دین قوت کی جنگ ہے، سمجھو ذرا کہ کیسی قیامت کی جنگ ہے، سمجھو ذرا کہ کیسی قیامت کی جنگ ہے. دشمن نے آج ہم سے چلی ہے نئی یہ چال، سرحد کی فکر کیا ہو جو وحدت کو ہو زوال، سرحد کی فکر کیا ہو جو وحدت کو ہو زوال. اور دیکھیے کہ آپ زرین خان صاحب سے ملاحظہ کر لیجیے گا یہ اس بند کو کہ سوچو تو آج تم کے کھڑے ہو کہاں میاں، سوچو تو آج تم کے کھڑے ہو کہاں میاں، اندر سے ہر محال بنا چھمبو جوڑیاں، اندر سے ہر محال بنا چھمبو جوڑیاں، کیوں قوم کے ضمیر نے پہنی ہے چوڑیاں، کیا بات ہے وہ خون کا سب جوش ہے کہاں، کیا بات ہے وہ خون کا سب جوش ہے کہاں، ایسا نہ ہو کہ وقت کی یہ جنگ ہار دو، دشمن کا وار لوٹ کے دشمن پہ مار دو، دشمن کا وار لوٹ کے دشمن پہ مار دو. اور آخری بند ہے افتخار بھائی دیکھیے گا، بند آخری کہ اے صاحبان فکر و قلم رہبران وقت، پھر آج قوم پر ہے پڑا مارکا وہ سخت، اندر سے توڑنے کو بڑے دشمنان وقت، فرقوں کی تیز دھوپ میں جلنے لگے درخت، فرقوں کی تیز دھوپ میں جلنے لگے درخت. اور مختار کر رہا ہوں ملاحظہ کیجیے کہ محسن یقین دل سے قلم کی زبان سے تلوار بن کے مار دو دشمن کو جان سے، محسن یقین دل سے قلم کی زبان سے تلوار بن کے مار دو دشمن کو جان سے. تو یہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ محترم جناب الطاف ملک صاحب جدہ سے شمس الدین الطاف ملک صاحب موجود ہیں. میں شمس الدین الطاف ملک بھائی سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے محسن بھائی یہ پاک سعودی فرینڈشپ کے چیئرمین خالد رشید صاحب بھی آ گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں خالد رشید صاحب کو ابھی اس کے بعد بلاتا ہوں. میں ویلکم خالد رشید صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. اپنے مائک کھول دیں، وہ اپنا مائک یوز کریں. جی اپنا مائک کھول لیجیے. جی شمس الدین الطاف ملک صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ستمبر کے حوالے سے جی لگ رہا ہے سگنل میں کوئی جناب جی کوکٹیل بنا رہا ہے. میں تمام لوگوں سے درخواست یہ کروں گا اپنے اپنے مائک میوٹ کر لیں، صرف اسپیکر اپنا مائک کھلا رکھے تاکہ سب لوگ آواز صاف سن سکیں. باقی تمام لوگ اپنے اپنے مائک میوٹ کر لیں. جی بولیے آپ، بسم اللہ. میں اس حوالے سے خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں کہ مجلس محسوبین پاکستان PRC نے ہمیشہ ہی قومی دنوں کو مقدم رکھا اور ان کو کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ وقت مناسب پہ ان کے دنوں کو منایا جائے. جو قوم لیڈر قوم بہادر قوم ہے، جس کی فوج دنیا کی 5ویں بڑی فوجوں میں شمار ہوتی ہے، جس کا ملک 4 موسم رکھتا ہے، ماشاءاللہ، جس کا ملک سبزہ و صحرا اور دریا رکھتا ہے، 5 دریاؤں کی دھرتی، 5 صوبوں کی دھرتی، ہم سب پاکستانیوں کی جان، ہمارا پاکستان. الحمدللہ. شاید 6 ستمبر 1965 کا جو واقعہ رونما ہوا ہے، دشمن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قوم سے ٹکرانے جا رہا ہے. یہ وہ قوم تھی جس نے وطن کا حصول ہی
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से हासिल किया था। और ये वो कौम थी जो मोहम्मद अरबी की सुन्नतों की पैरोकार रही है और अब तक माशाल्लाह है, जो कुरान को अपना रहनुमा समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उस वक़्त 1965 में न जाने उस वक़्त हिंदुस्तान की क़यादत में क्या जंगी जुनून आया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया या शबखू मार दिया। एक ऐसे वक़्त में जिस वक्त आपकी फौज की सरहदों की हिफाजत की तैयारी ना हो, पाक फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह अपने वतन का दिफा किया, मैं समझता हूँ कि ये मुल्कों की तारीख में बहुत कम मिसाल मिलती है इस चीज की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही। आज यकीन पेश करता हूँ उस वक़्त के ज़ुलमा को और फौजी चीफ को भी सलाम पेश करता हूँ, और उसके बाद आने वाले तमाम फौजी अफसरान, उन्होंने भले कोई भी किरदार अपनाया हो, उनमें यकीनन खामियां भी होगी, कोई अच्छे भी होंगे, कोई बुरे भी होंगे लोगों की नज़र में, लेकिन एक बात पे पाकिस्तानी फौज को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कभी भी अपने दिफा के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए कभी भी अपनी आंख को बंद नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क की सरहदों की इंच इंच की हिफाजत के लिए सहरी आंखों को इस्तेमाल किया। ये जो आज कौम पुरसकून सो रही है, ये इसी का सिला है कि हमारी सरहद पे हजारों लाखों आंखें जागती रहती हैं रात को। माशाल्लाह। हमारे मुल्क में जो अमन व सुकून है और हमारे इर्द गिर्द जो शोरशें उठी हुई हैं हमारे मुल्क के इर्द गिर्द, अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों को उन शोरशों से बचाया हुआ है, उन लोगों की साजिशों से बचाया हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है कि जो मैली आंख से देखने वाले की आंख ही खींच लेते हैं कि कल को ये दोबारा देखने के काबिल ही ना रहे। और यही उनका हक है, और हम बहैसियत मुवातिन, पाकिस्तानी मुवातिन, पाकिस्तानी शहरी अपनी फौज के साथ हैं, अपनी हुकूमत के साथ हैं। हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हुकूमतों के तहत, पाकिस्तान की फौज के कड़े साए के तहत, कड़ी हिफाजती इंतजाम के तहत पाकिस्तान को दिन रात तरक्की की राह पर गामजन करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम शमसुद्दीन अल्ताफ साहब हमारे Thank साथ you. मौजूद थे, जो अपने ख्यालात इज़हार फरमाते रहे थे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, जनाब खालिद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम खालिद रशीद साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाइए। जनाब खालिद रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मोहसिन अरबी साहब, चौधरी इफ्तार साहब जो आज मेहमान खुशी हैं, नसीम साहब, अल्ताफ साहब, खालिद जवेद साहब, बाकी सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं थोड़ा बिजी था, कोई बाहर था, इसलिए मैं आपको पहले ज्वाइन नहीं कर सका, तो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का, इंडिया ने जब भी पाकिस्तान के ऊपर ऐसी जलगार की है तो वो रात के अंधेरे में की है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दिन के जाले में ही उनको मारा। उस वक्त 65 की जंग में भी आपने देखा कि पूरी कौम और पाक फौज ने कैसे उनका दफा किया। अभी 28 फरवरी आया था, तो इसका भी देखो कि उन्होंने रात को हमारे दरख्त कराया था, हमने उनके 2 जहाज दिन में करा दिए। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, पाक फौज जो है, जिस मुल्क की फौज इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो मुल्क तकरीबन टूट गए हैं। कुछ लोग होते हैं कि फौज को ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं, उसको गाली देते रहते हैं, ये है वो है। जिस मुल्क की फौज नहीं है वो मुल्क कभी भी सलामत नहीं रहता। तो ये
میں نے پہلے چودھری افتخار صاحب سے بھی بات کی تھی کہ جیسے 1971 والے جو ہمارے محسنین پھنسے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے، اس کے لیے آواز بلند کریں، تاکہ کہ ہم باہر دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ آج تک پاکستان کا نام ہی لیتے ہیں. اگر ہم ان کو پاکستان میں لے آ سکیں تو یہ ہمارے لیے میرے خیال سے بہت ہی اچھی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو جواب بھی ہم جو ہے نا دے پائیں گے. باقی آپ لوگوں کو میری طرف سے سب کو سلام. انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو ٹائم سے جوائن کیا کروں گا. تو اللہ حافظ بھی ہوگا. اوکے، بہت بہت شکریہ جناب خالد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ سے ملک زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ملک زبیر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنا مائک کھول لیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ملک زبیر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس خاص موقع پہ مجھے موقع دیا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا. 1965 میں 2 سال کا تھا، اور جو مجھے سب سے پرانی چیز یاد ہے زندگی میں کہ بہت سے لوگ یقین نہیں آتا، مگر میں اپنی امی سے 65 میں خندق پنڈی میں رہتے تھے، راول پنڈی میں، اور زان کو پتا ہے پنڈی میں بہت اٹیکس ہوئے تھے، ایئر اٹیکس. تو مجھے جو سب سے پرانی یاد ہے کہ میں خندق میں بیٹھا اپنے امی ابو کے ساتھ 65 میں. تو یہ ہم لوگوں نے بھی سب خندقیں کھودی بھی تھی اور ہم لوگ بھی خندقوں میں بیٹھے. تو مجھے وہ سب سے پرانی 65 بہت مجھے یاد ہے، جبکہ میں 2 سال کا تھا. تو بہرحال یہ ہر قطرہ خون پسینے کا عنوان بنے گا جینے کا. تیرے گوٹ گداؤں شہروں کو، تیرے نہروں کو، تیری لہروں کو، چپ رستوں گم میں دانوں کو، ان کھیتوں کو کھلیانوں کو گیتوں گجروں سے بھر دیں گے. تو یہ جگمگ جگمگ کر دیں گے، میرا نام میرا دم میری پاک زمین، میری پاک زمین، میری پاک زمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. 20 ستمبر ہماری قومی تاریخ کا بہت ہی یادگار دن ہے، تاریخی دن ہے، جب پاکستانی فوج مسلح افواج نے پوری قوم کے نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قوم کی وقار کا دفاع کیا. اس افواج کے ساتھ ساتھ شہریوں نے جو کام کیا وہ بھی یادگار. بالکل. اس دن بہادر پاکستانی قوم نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا. اور جنگ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی مشترکہ جدوجہد بھی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشرہ کا کام کرتی رہے گی. 6 ستمبر 1965 کی رات جب پاک سرزمین کے رہنے والے اس یقین کے ساتھ بھوے خواب تھے کہ سرحدوں کے پہرےدار جاگ رہے ہیں، جو ماشاءاللہ آج بھی جاگ رہے ہیں انشاءاللہ. اسی رات دشمن نے پاک سرزمین پر حملہ کی منصوبہ کی، اور سوچ رہا تھا کہ صبح کا سورج طلوع ہوگا تو لاہور کے جم خانے میں وہ فتح کا جشن منائے گا. طاقت کے نشے میں چور اور تعداد اور وسائل کے گھمنڈ میں بھرپور دشمن لا الہ الا اللہ پر جان نچھاور کرنے والوں سے دست گرباں ہونے کا سوچ رہا تھا. آدھی رات کے بعد بھارت کی طرف سے گولہ باری شروع ہوتی ہے، گولیاں چلنی شروع ہوتی ہیں، ہوائی اٹیک شروع ہوتا ہے، ٹینک پاکستان کے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے. لیکن دشمن کو کیا پتا تھا کہ جن سے وہ الجھ بیٹھا ہے وہ تعداد اور وسائل کے محتاج نہیں ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت کشور کشائی. یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کو زندگی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ لوگ تو سیاست پہ دیوار بن جاتے ہیں، اور ہر سپاہی کے ہونٹوں پہ نعرہ ہوتا ہے کہ دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا، لے ہم بھی ہیں سفارا، لے ہم بھی ہیں سفارا. 17 دنوں کے معرکے کے بعد نقشہ تبدیل ہو گیا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اللہ اکبر کے نعرے سے دشمن پہ پلٹ کے وار کیے. امام عالم کی تاریخی کارنامے نے دشمن کی فضائی کو حیبت زدہ کر کے رکھ دیا. عزیز بھٹی شہید نے لاہور کے بارڈر پہ اپنے خون سے تابناک تاریخ کی لکھی ہے جو فتح کی تاریخ بن گئی ہے. اور پاکستانی بحریہ کی سب میرین غازی نے دشمنوں کی بھارتی بحریت کو خوفزدہ کر رکھ دیا. یہ غازی تیرے پرسار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. 1965 کی جنگ کا وقت تھا جب پوری قوم متحد ہو گئی تھی، اور شاید یہ میرا خیال ہے پہلا چند موقع ایسے آئے ہیں جب پوری قوم متحد ہوئی ہے. وہ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی جرم نہیں ہوا، کسی بڑے جرم کی خبر نہیں آئی اخبار میں، اور اس وقت مسلح قوم کی طرح ابھر کر آئے تھے.
اور اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ہم نے اس کے وار کو روک دیا. ہم نے دشمن کو اٹیک فتح تو نہیں کیا, مگر ہم نے ایک دشمن سمجھا تھا, دنیا سمجھ کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, چند گھنٹوں کی بات ہے, مگر ہم نے ان کے خواب کو چور چور کر دیا, اس کی انا کو چور چور کر دیا, اس کے غرور کو توڑ کر رکھ دیا. یہی ہماری جیت تھی الحمدللہ. اور ہماری قوم نے اور بہادر سپاہیوں نے یہ جنگ جیتی وہیں. لیکن اس کے بعد آگے چلیے, جہاں یہ قوم جیتی ہے, فوج جیتی, ہماری حکمرانوں نے ایک ایسی غلط بات کہہ کر دو بازو میں ایک عجیب سی فضا پیدا کر دی. انہوں نے بولا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغرب سے ہوگا. اس بات نے ہمارے بنگالی بھائیوں کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا خوف پیدا کر دیا, ان کے دل میں شک پیدا کر دیا کہ یہ کیسی, ہمیں تو تم نے بھارت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اور بات صحیح تھی, ہماری فوج وہاں بہت کم تھی, اور اگر بھارت چاہتا تو مشرقی پاکستان کو فتح کر لیتا. اور بعد میں ہمارے حکمرانوں کی ناانصافیاں, غلط فیصلے اور ان کی جو آمریت تھی, اس وجہ نے وہ نفرت بڑھا دی. اور بعد میں یہی بات جب 1971 میں آئی تو وہ فوج سے محبت ختم ہو چکی تھی اور کم ہو چکی تھی مشرقی پاکستان میں, اور اسی جنگ میں وہ بھارت کے ایک آسان نوالہ ثابت ہوا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس کے بعد 1975 آئیے 1971 کے ان مجاہدین کو یاد کی کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, جنہوں نے, جو ہمارے رضاکار تھے, جنہوں نے مشرقی پاکستان میں ہمارے پاکستانی فوج کے سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ جنگلوں میں, سرحدوں پر اور دریاؤں میں ہماری فوج کی شانہ بشانہ جنگ لڑی اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہم پاکستان میں ان گمنام ہیروؤں کو, شہیدوں کو جانتے بھی نہیں, ان کا نام نہیں لیتے, جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کیا, اندرونی غداروں اور دشمنوں کا اور بیرونی دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے وطن کی خاطر جان نثار کر دی. سبحان اللہ. آج بھی وہ لوگ جو پاکستانی خاطر دشمنوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے, 16 دسمبر 1971 کے بعد اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو گئے, اپنے ہی وطن میں بے وطن ہو گئے. میری آنکھوں سے آنسو نہ گر جائیں کہیں. اور اپنے ہی وطن میں وہ ان کو پوچھنے والا نہیں رہا, ان کو اپنے ہی وطن نے ٹھکرا دیا. آج بھی وہ لوگ جن کے بچوں نے جانیں دی تھی, جن کے بھائیوں نے جانیں دی تھی پاکستان کی خاطر, وہ کیوں پاکستان آئے تھے؟ وہ بنگلہ دیش نہیں گئے تھے, وہ پاکستان گئے تھے. انہوں نے نظریہ پاکستان کی خاطر ہجرت کی تھی. انہوں نے دو ہجرت کی قربانیاں دیتے رہے وہ لوگ, لیکن اور انہوں نے ثابت کر دیا اپنی قربانیوں سے, شانہ بشانہ خالی ہاتھ لڑے ہیں اندرونی غداروں سے اور بیرون دشمن سے. اور آج ان کے فیملی والے آج بھی 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے وطن سے ان کو بلاوا آ جائے گا. وہ یہ جو لوگ انہوں نے اپنے تن من دھن اس قوم کے لیے قربان کر دیا, اس دھرتی کے حکمرانوں نے ان کو دھتکار دیا, ان کو ٹھکرا دیا. آج بھی اس امید سے بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی پاکستانی حکومت, کوئی پاکستانی حکمران ان کو بلا لے, اپنے گھر بلا لے, ان کو اپنے وطن بلا لے. اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی میرے بھائیوں کہ وہ اپنے ہی وطن میں نہیں آ سکتے ہیں. آج ہماری ذمہ داری ہے ایز اے قوم اور ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری قوم کی ریاست کی کہ ان کو ہم پاکستانی شہریت دیں, ان لوگوں کو جنہوں نے, اور ان کو فل فور پاکستانی بلائیں. آج دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا, جب وہ قوم ہاری ہے, جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہاری ہے, برطانیہ ہارا, امریکہ ہارا, انڈیا ہارا, سب لوگوں نے اپنے ایک بچے کو اٹھا کے لے گئے, ایک بندر کو اٹھا کے لے گئے انہوں نے. یہ ہوتی ہے غیرت مند قومیں. لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہم نے ٹھیک ہے 65 کی, آج دیکھیے گا کیا ہوگا, پورے ملک و قوم میں ناچ گانا ہو رہا ہوگا. ہم ان شہیدوں کو بھول گئے جو 47 سے لے کے 71 تک جنہوں نے اس ملک کے, آج بھی لوگ جانے دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے فوجی بچے مرتے ہیں, سیاچیلے مرتے ہیں, بلوچستان میں جانے دے رہے ہیں, اور افغانستان میں جانے دے رہے ہیں آج بھی. لیکن ہم جو ہے, ہمیں اگر جشن منانا ہے تو ہم ان لوگوں کو واپس لے کر آئیں جو ہمارے پاکستانی ہیں. وہ آج بھی ان کیمپوں میں 23 مارچ کو, 14 اگست کو, 6 ستمبر کو اور 25 دسمبر کو پاکستان کا دن منایا جاتا ہے. وہ آج بھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد, اور ان کے دلوں میں آج بھی یہ نظم ہوتی ہے کہ پھولوں کو صدا مل جائے گی, خوابوں کو قبا مل جائے گی, تیرے دھندلے رنگ نکھاریں گے, تیرے الجھے بال سواریں گے, ہر باغ میں سورج اترے گا, ہر صحن میں چاند اتاریں گے, تیری مانگ گلوں سے بھر دیں گے, تو یہ جگمگ جگمگ کر دیں گے. میرا نم میرا دم میری پاک زمین, میری پاک زمین, میری پاک زمین.
پاکستان زندہ باد. بہت عمدہ. ملک زبیر صاحب برطانیہ سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہماری محترم بہن محترمہ عائشہ ابو بکر صاحبہ فیصل آباد سے موجود ہیں. میں عائشہ ابو بکر صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترمہ عائشہ ابو بکر صاحبہ PRC کے کاز سے بہت محبت کرتی ہیں اور اس کے لیے آج کی ہماری اعزازی مہمان ہے. یہ آج کی مہمان اعزازی ہیں محترمہ عائشہ ابو بکر صاحبہ. ان سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. سر میں نے شروع سے آپ لوگوں کو جوائن کیا تو کافی اچھا لگا آپ لوگوں کے سب کے خیالات سن کے، اور ماشاءاللہ آپ کی شاعری وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تھی، سن کے بہت اچھا لگا. اور باقی پارٹیسپینٹ نے جو اپنی یادیں تازہ کی، وہ بھی سن کے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے وہ 1965 کے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، جیسے سب نے اپنے اپنے. اور ملک زبیر سر نے بھی بہت اچھی چیز کی ابھی، خاص طور پر انہوں نے جو نقطہ اٹھایا محصورین کے لیے کہ وہ بنگلہ دیش نہیں گئے تھے ہجرت کر کے، وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے. اکثر پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، وہ تو بنگلہ دیش کے رہ گئے، وہ انڈیا سے آئے تھے، وہ بنگلہ دیش میں رہ گئے، اب ہمارا ان سے کیا تعلق. یہی میں نے پوائنٹ کہتی ہوں کہ وہ پاکستان آئے تھے ہجرت کر کے، وہ بنگلہ دیش نہیں آئے تھے، وہ جناح کے کہنے پر آئے تھے، وہ ہماری ہی درخواست کرنے پر آئے تھے. اور دوسری بات یہ 1965 کے حوالے سے کہ میں نے دیکھا میرے ساتھ کافی بنگلہ دیشی دوست ایڈ ہیں، مطلب جو بنگالی ہیں، تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں MM عالم صاحب تو ہمارے بنگالی تھے، انہوں نے 1965 میں پاکستان کے لیے یہ کیا، پاکستان کے لیے وہ کیا. اور ساتھ میں پاکستانی پہنچ جاتے ہیں جھگڑنے کے، نہیں وہ پاکستانی تھے، وہ بنگالی نہیں تھے. تو میں انہیں کہتی ہوتی ہوں کہ نہ وہ ہاں وہ پاکستانی تھے لیکن تھے وہ اسٹینڈرڈ پاکستانی کے حوالے سے، جیسے ابھی جن کو ہم بہاری کہتے ہیں، ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہاری تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو ہمارے MM عالم صاحب بھی بہاری ہی تھے. اگر ہم انہیں اپنا آن کرتے ہیں، ان کے کارنامے آن کرتے ہیں، تو ہم اپنے باقی بہاری بھائیوں کو جو کہ ہمارے ادھر پس رہے ہیں کیمپوں میں، ان کو آن کیوں نہیں کرتے. اور ایسے ہی میں اپنے بہاری سے بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ کتنے فخر سے MM عالم کو آن کرتے ہیں کہ جی ہمارے تھے. اگر آپ نے ان کو آن کرنا ہے آپ کریں، ضرور کریں، لیکن آپ ان بہاریوں کو بھی آن کریں جن کو آپ نے کیمپوں میں پھینکا ہوا ہے پاکستانی کہہ کے. اور مجھے اکثر کہتے ہیں اچھا یہ تو آپ کے پاکستانی، ان کو لے جاؤ، آپ لے جاؤ، ہم کیا کریں، ہم تو پہلے غریب ہیں، ہمارا کون سا اتنا بجٹ ہے. ایسے ہی پاکستانی بھی بولتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بنگالی بولتے ہیں یا وہ ان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، پاکستانی بھی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. یہ سن کے بہت دلی صدمہ ہوتا ہے. اور یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے آج یوم دفاع کا دن ہے، آج کے دن تو کم از کم ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے، چاہے MM عالم کے حوالے سے یاد کر لیں کیسے انہوں نے ہمارے ہر حال میں بہاری ہمارے بھائیوں نے، چاہے پاکستانی نے کیسے ہمارے ساتھ دیا، ہماری فوج کو، چاہے وہ 1965 ہو 1971 ہو. بس یہی کہنا چاہوں گی میں. بہت بہت شکریہ. محترمہ عائشہ ابو بکر صاحبہ فیصل آباد پاکستان سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی تھیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی محترم جناب عبدالقیوم واثق صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں قیوم واثق صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب عبدالقیوم واثق صاحب ایک بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت محبت کرنے والے انسان. عبدالقیوم واثق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آج ہم ستمبر 1965 کی بات کر رہے ہیں. میں بھی تقریباً 15 برس کا تھا اور میٹرک میں پڑھتا تھا. تو جو جذبہ اور جو چیز اور جو حالات دیکھے اس وقت وہ انمٹ نقوش ہیں. اور جب پہلی بار پتہ چلا کہ قوم اور قومیت کیا ہوتی ہے، لوگوں کا جذبہ قابل تحسین اور کمال کا جذبہ تھا. چند اشعار وطن کی محبت میں. جی ارشاد. ستاروں بھرا آسمان وطن، ستاروں بھرا آسمان، پہاڑوں سے اونچی ہے شان وطن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مطلب ہے، واہ واہ واہ. ستاروں بھرا آسمان وطن، پہاڑوں سے اونچی ہے شان وطن. شان وطن. امنگوں کے غنچے کھلے ہر طرف، دھنک رنگ ہے گلستان وطن.
वाह सुभान वाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। धनक रंग है गुलसिताने वतन। उमंगों के गुलचे खिले हर तरफ, धनक रंग है गुलसिताने वतन। अभी हम में मुखलिस बहुत लोग हैं, अभी हम में मुखलिस बहुत लोग हैं, नहीं कम हुए मेहरबाने वतन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। शुक्रिया। जवां है दिलों में शुजाअत का जज्ब, जवां है दिलों में शुजाअत का जवां जज्ब। है दिलों में शुजाअत का जज्ब, है बांका हर एक नौजवाने वतन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बांका, वाह जवां है वाह दिलों वाह। में शुजाअत का जज्ब, है बांका हर एक नौजवाने वतन। कहानी सुना फिर मेरे देश की, कहानी सुना फिर मेरे देश की, कहानी सुना फिर मेरे देश की, बहुत दिलनशी है बयाने वतन। सुभान अल्लाह भाई, अच्छा है। शुक्रिया। कहानी सुना फिर मेरे देश की, बहुत दिलनशी है बयाने वतन। ये दहशत करप्शन नई साजिशें, कि दहशत है जारी करप्शन अभी नहीं था। इम्तिहाने वतन। वाह क्या अच्छा भाई, सही कहा, बिल्कुल सही दहशत कहा। करप्शन नई साजिशें, है जारी अभी इम्तिहाने वतन। और अलवी भाई मकसद मुलाहिजा फरमाइए। जी। अदू होंगे नाकाम वासिफ सभी, अदू होंगे नाकाम वासिफ कभी, अदू होंगे नाकाम वासिफ सभी, सभी रहेगी बुलंदी पे आने वतन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रहेगी बुलंदी पे आने वतन। ये थे रहेगी हमारे बुलंदी पे आने वतन। जनाब अब्दुल सितारों भरा क़य्यूम, आसमाने वतन, पहाड़ों से ऊंची है शाने वतन। शुक्रिया। सितारों भरा आसमाने वतन, पहाड़ों से ऊंची है शाने वतन। मोहतरम जनाब अब्दुल क़य्यूम वासिफ साहब कराची से अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। और मैं देख रहा हूँ कि रावलपिंडी पाकिस्तान से मोहतरम राजा जर्रीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा जर्रीन खान साहब रावलपिंडी पाकिस्तान से मौजूद हैं। मैं राजा जर्रीन खान साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। ये राजा राजा हमारे साथ भी रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर कम्युनिटी, जी ये आल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर कमेटी के अरकान में से एक हैं। जी मोहतरम राजा जर्रीन खान साहब, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जी जर्रीन भाई, अपने ख्यालात का इजहार। राजा जर्रीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहतरम राजा जरीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम मालूम होता है। ऐसा ही लग रहा है मुझे। मोहतरम राजा जरीन साहब, उनके मेरे ख्याल से इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है या उनको आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए मैं सिलसिला काम को आगे बढ़ाते हुए और अपना रुख अपने बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत चाहने वाले आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ करता हूँ। मोहतरम इफ्तिखार भाई, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वह आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाइए। आज की महफिल के मेहमान खुसूसी हैं इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब और हमारे आज के वजीर आजम पाकिस्तान से बहुत कुर्बत रखते हैं। मोहतरम जनाब इमरान खान के साथ इफ्तिखार चौधरी साहब का एक ख़ास ताल्लुक़ है। तो मैं उनसे इस दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त गुजारूँ कि खुदा के वास्ते PRC के उन तमाम ख्यालात को आप आगे बढ़ाइए जो मशरक़ी पाकिस्तान में फंसे हुए हमारे भाइयों को, बहनों को वापस लाने के लिए जो इंतहाई अहम है। तो मोहतरम जनाब इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम पहले ये अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका मतलब है आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, पहुंच रही है माशाअल्लाह, पहुंच रही है। 4 लोगों को देख रहा हूँ। खालिद रशीद साहब हैं, मुस्तरद खलील साहब हैं, मोहसिन अलवी और वासिफ क़य्यूम। मुझे नहीं टेक्नोलॉजी का इतना पता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं रब्बे जुल जलाल का शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग जो ख्वाब हो गए थे हमारे लिए, वो आज टेक्नोलॉजी ने हमें हमारे सामने रख दी।
पुरानी तस्वीरें निकालता हूँ, सफारी सूट में मोहसिन अलवी क्लीन शेप हैं, खालिद रशीद जो हैं बड़ी रेड शर्ट पहने हुए नजर आते हैं, वासिक क्यूम भी जवान हैं, और मुस्तरद खलील का वो दौर भी देखा है कि जब ये क्रिकेट की कवरेज करते थे। तो मैं तो सच्ची बात है, दूसरे दोस्त जो जरीन हैं और मेरे भाई हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, एहसानुल हक के साथ तो 30 साल पहले हमने एक सफर शुरू किया था। और मैं थोड़ी सी तसीह कर दूं ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि मैं उस वक्त महसूरीन के हक में लिखा करता था जब उन्हें महसूरीन नहीं कहा जाता, बिल्कुल सही उन्हें बाहरी। जी, मुझे याद है उर्दू न्यूज़ में आपकी तहरीरें याद है। एहसानुल हक से पहले जो है ना, मैं मुजाहिद हूँ इस कास्ट का। ये मैं वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीज, ये जज्बा, ये दोस्त अल्ताफ का, शमसुद्दीन अल्ताफ, हामिद इस्लाम खान और नसीम सहर, एहसानुल हक, जरीन खान, क्यूम, ये सारे लोग, मैं कहता हूँ मैं टेक्नोलॉजी तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया कि आज वो चेहरे तुमने दिखाए जो बड़े नौजवान और बड़े जज्बे वाले थे। और बाज़ औक़ात में मौजू की तरफ आने से पहले मेरा दिल करता है कि मैं लफ्ज़ों में नसर में शायरी करूं, क्योंकि ये इनाम अल्लाह की जानब से मुझे नहीं मिला कि मैं आप जैसा शायर हूँ और पूरे ख्यालात को सिर्फ एक दो शेर में बंद करूं। लेकिन ये ज़रूर है कि लफ्ज़ों को जोड़ने का हुनर मैंने आपकी मजलिसों से सीखा, आपके साथ बैठने में, दायरा अदब से सीखा है। और हम तो बिल्कुल अखड़ किस्म के, गुजर किस्म के बंदे थे, मार धाड़ वाले, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा मौका दे दिया, इस्लामी जमीयत तलबा से होते हुए, सईद मदूदी की महफिलों से निकलते हुए जद्दा में ऐसे दोस्तों से मुलाकात हो गई। हम तो हूटर थे जद्दा में। तस्लीम लाई जुल्फी का एक मुशायरा था 1980s में, तो हम पीछे बैठ के हूटिंग किया करते थे। तो बाद में हमें पता चला कि यार यही तो वो लालो गौहर है कि जो अगर आप सीख लें, लफ्ज़ों में सीख लें, तो आपकी जिंदगी आसान। चलिए आए मौजू की तरफ आते। सबसे पहले तो मजलिस महसूरीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। बड़ी इस्तकामत के साथ ये लोग जो हैं एक सफर को जारी रखे हुए, कोई मौका, यौम पाकिस्तान हो, आप यौम दफा हो और जश्न आज़ादी के प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, महदूद पैमाने में बेशक रखते हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम करते रहते हैं। और फिर उसके बाद करने के बाद जो एक शोर शराबा और एक मतलब उसको तफसील से पूरी दुनिया के सामने रखा जाता है। प्रेस कवरेज में इंग्लिश प्रेस हो, अरबी प्रेस हो, उर्दू हो। मुझे याद है कि हम एक सफर में निकले, जब गल्फ वार हुई तो पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ बन गया था कि लगता ऐसे था कि हम यमनियों की तरह हमें भी निकाल दिया जाएगा। महसूस ना करना, क्योंकि हम बूढ़े लोग जो हैं वो उम्र के हिस्से में अपनी सुनाने की ज्यादा करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं। लेकिन जब बूढ़े हम बैठ जाते हैं तो कहते हैं यार ये बंदा खत्म करे अपनी बात को, लेकिन मैं तो खत्म नहीं करूंगा। मुझे आपने मेहमान खुसूसी बना दिया। अब आपको जो सजाए खुसूसी ये है कि आप मुझे सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और चौधरी इफ्तिखार साहब, और आप तो जानते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ। चौधरी इफ्तिखार साहब सारी ना बढ़ते हैं माशाल्लाह, सुन रहे हैं आपके 3-3 जरा रहा था। चौधरी जवान है वो, आपको सुनने के लिए तो मेहमान खुसूसी बनाया है। अच्छा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बातों से बात याद है। चौधरी इफ्तिखार साहब, सुने कि आपका जो जनरल सेक्रेटरी है ना इस प्रोग्राम का, वो ये न्यूयॉर्क में बैठा है, वो आपकी कमीज नहीं खींच रहा कि 2 मिनट में तकरीर को खत्म करो। सर हम तो उनके समर्थन गोट बैठे हुए सर। ये फायदा है जूम मीटिंग का। तो आज उन जाने वालों को भी याद करें जो कभी हमारी महफिलों के रौनक हुआ करते थे, जिनके दम कदम से जद्दा आबाद था, अब भी होगा।
इंजीनियर अब्दुल रफी साहब मरहूम। कायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, जरूर होगा। बिल्कुल, मुझे लेकिन इंजीनियर अब्दुल रफी इंजीनियर साहब रफी याद आ नहीं रहे हैं। होगा, सैयद इंजीनियर रफी नहीं होगा, सैयद सलीम मोइनी नहीं होगा, क्या और नाम ले रऊफ लिया। तार नहीं है, रऊफ तार नहीं है, मलक रियाज नहीं है, अनवार मिर्जा नहीं है, हाय हाय, और कितने लोगों को डब्बों में बंद किया। आज मलक मुहिउद्दीन को कोरोना हुआ, उसकी आवाज ही निकल रही। अल्लाह अकबर। मैं गुजारिश ये करता हूं कि हमने जिंदगी अतर हाशमी, हसीन सफर, हमारी नोक जोक उर्दू न्यूज के सफे के ऊपर जो लेटर्स टू एडिटर होता था, उसने मुझे कॉलमिस्ट बना दिया, और पाकिस्तान का बेस्ट कॉलमिस्ट अवार्ड भी मुझे इस्लामाबाद कलाम ने दे दिया। तो उस्ताद थे हमारे अतर हाशमी और नसीर हाशमी, इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा। नूर जलाल को देखा, सीखा, वो सदारती अवार्ड मिल गया उसको। अल्लाह, ये हम लोगों में से लोग होते। आपकी आवाज कट गई है। जी जी, ये कुछ साजिश हो रही है, मेरी आवाज कट गई, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। तो मैं ही बात कर रहा हूँ कि नूर जलाल को हम घर से लाए। ये सही है। नूर जलाल एक इसरार रहमानी के घर नात पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो, आओ मेहरान होटल में फंक्शन है, उधर आते हैं, तो बाबिश में आते हैं। दोबारा अब मैं बात करना चाहता हूँ यौम दफा के वापस। आपने नूर मोहम्मद जलाल का जिक्र किया, तो उनका एक शेर सुनाता चलूं बीच में। कहते हैं कि नहीं आमाल, नूर मोहम्मद जलाल का एक शेर कि नहीं आमाल का मेरे सिला है देखने वालों, मेरे चेहरे पे शहर मुस्तफा की खाक रोशन है। हाँ बिल्कुल, सफर मदीने का जारी है, पता नहीं, बहुत अच्छे लिखते थे यार। उनका वो है कि तलाश रिज़्क़ की हिजरत का एक बहाना है, वतन से दूर ये कारजी ठिकाना है, हम अपने कच्चे मकान बेच कर नहीं आए, ढलेगी शाम तो फिर घर को लौट जाना है। बिल्कुल दोस्तों, जो उधर हैं, मेरी आपसे दरखास्त है, हाथ जोड़ के मेरी दरखास्त है, आओ इस पाकिस्तान में वापस आओ। खुदा की कसम, जिसको अगर रोटी का डर है तो उसको मैं ये हल्फन कहता हूँ, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, यहाँ ज्यादा खा के बीमार होते हैं लोग। अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत कुछ दी। आज आप देख रहे हैं कि एक फैंटास्टिक कप ऑफ टी जो है, वो जनरल फैज हमीद जो है काबुल में, वो पी रहे हैं कप ऑफ टी। वो जो 27 फरवरी को अभी नंदन को पिलाया था कप ऑफ टी, ये उसकी रेसिप्रोकल उनको है। आज इंडिया का मीडिया चीख रहा है, हर कोई वहां पे मर रहा है। आज का यौम दफा जो है, आज का यौम दफा जो है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का जो 50 सालों से सबसे बढ़कर यौम दफा है कि आज फिर हमने जनरल चौधरी को शिकस्त दी। आज फिर हमारा अजीज भट्टी जो है वो जाके काबुल में बैठा हुआ और वहां पे हुकूमत बना रहा है और लोगों को समझा रहा है। ये देखिए, हम कसरे नफसी से बहुत काम लेते हैं, हम अपना एहतसाब बहुत करते हैं। मेरी जावेद हाशमी से मुखालफत की बड़ी वजह ये थी कि जब उसने कहा कि 65 की जंग भी हम हार गए, मैं कहा यार कभी तो कोई एजाज जो मिला हो, जो टोपी सर पे पहुंची हो, जो दस्तार हमने पहनी हो, कभी उसकी इज्जत ही कर लिया करो। अगर आज अजीज भट्टी को तुम तानो तशनी करते हो, मैं वो जगह BRB नहर पे गया हूँ, अब तो माशाल्लाह वहां पे इतने ज्यादा वो मैरिज हाउसेस, फार्म हाउसेस हैं, मैं गाड़ी खड़ी करके उस BRB नहर के ऊपर बड़ी देर बैठा रहा, जहाँ पे वो 8 दिन और 9 रातें जाग के वो राजपूतों का बेटा, वो गुजरात का मेजर अजीज भट्टी और पाकिस्तान का बेटा अपने सीने के ऊपर जो है बम जो है ना खा के शहीद हुआ। चिविंडा के लोग मुझे मिले, अभी भी आज भी एक चिविंडा का शख्स है इंस्पेक्टर पुलिस, उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी का एक काम करना। मैंने बोला यार चिविंडा के शहीदों के नाम तुम्हारा काम मैं करता हूँ। हमारे पास बड़ा आजाद है। हमने आज ये देखे, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन यकीन करें कि एब्सोल्युटली नॉट का एक वर्ड जो है इसके पीछे एक तारीख है। मुसलमानों की वो तारीख है कि जिस वक्त मुसलमानों ने ये कह दिया कि हम कुफार के बड़ी जो ताकत है उसको हम कतई नहीं मानते, हम खड़े हैं और अपने सीने तान के, अपने पेटों के ऊपर पत्थर बांध के
ہم نے لڑائیاں لڑی اور آج جو ہے یوم دفاع مبارک ہو. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جنرل سرفراز کا نام سنا ہوگا آپ کو, میجر جنرل سرفراز ہے, یہ محافظ لاہور ان کو کہتے ہیں, یہ لاہور کا جو بارڈر ہے اس کو کمانڈ کر رہے تھے. بڑی خوبصورت بات سننے والی ہے. 65 میں 10 سال کا تھا, میں تو گاؤں میں تھا. ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمیں چھٹی مل گئی. یہ ہمیں زیادہ اس وقت 10 سال کی عمر میں اگر میں یہ کہوں کہ جذبہ تھا معوذ اور معاذ والا, وہ تو نہیں تھا. ہمیں سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہم جو ہے اور چھٹیاں ہم کریں گے گاؤں میں رہ کے. جب وہ کارڈ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے, وہ اوپن کارڈ ہوتے تھے, اس کارڈ پہ لکھا ہوا والد صاحب کا کھاتا ہے کہ ابھی تک آپ نے آنا نہیں ہے, یہاں لڑائی شروع ہوئی ہے. تو ہم نے بڑے مزے کیے. لیکن اس کے بعد جنگ کے بعد کے جو مابعد اثرات تھے, جس طرح ہم سیلیبریشن کرتے ہیں, اگر کوئی فنکشن کامیاب ہو جیسے آج کا فنکشن کامیاب ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم دوست بیٹھیں گے بات کریں گے. یہ سید احسان اللہ کا چہرہ نظر آیا ماشاءاللہ سامنے. تو وہ جب ہم اثرات کی بات کریں تو اسی طرح 65 کے بعد کے اثرات تھے جس میں کوئی غلو بھی تھا. لوگ ایک کہتے جی وہاں سے بم برس رہے تھے, راوی کے اوپر سب چولوں والے جو ہے وہ بموں کو اٹھا کے جناب وہ پانی میں پھینک دیا, یعنی اور ڈاگ فائٹ اور یہ چیزیں ساری جو تھی یہ قوم نیشن بنی تھی. میجر جنرل سرفراز نے واقعہ سنایا جس میں آپ نے بڑی شاعری میں ذکر بھی کیا کہ لوگوں کا جذبہ. وہ کہنے لگے میں جیپ کے اوپر جا رہا تھا واگا بارڈر کی طرف. جب میں جا رہا تو میں نے ایک عورت بڑھیا کو دیکھا, وہ نلکا چلا کے نا پانی وہ اکٹھا کر رہی تھی اور چھڑکاؤ کر رہی تھی. میں نے ڈرائیور کو کہا گیٹ بیک, پیچھے لو ذرا, اور اس اماں سے پوچھا کہ اماں تو یہ کیا کر رہی ہے. تو اس کا جواب وہ تھا جو آپ نے شاعری میں کہا. اس نے کہا بیٹا لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں, دولت ہے, انہوں نے آپ کو کمبل دیے ہیں, چائے دی ہے, پتی دی ہے, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. میں نے پانی لیا ہے اور اس کو چھڑکائی کر رہے ہوں, چھڑکاؤ کہ جب آپ کی گاڑیاں گزریں تو دھول نہ آپ کی آنکھوں میں پڑیں اور آپ جائیں اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں. یہ تھی قوم, یہ قوم بنی تھی اور قوم مری نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اب بھی نہیں مری. اب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بڑا پرابلم ہو جائے, قوم پھر اکٹھی ہو جاتی. ہمیں کتنا دور اور الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی. شیعہ سنی فسادات, اردو پنجابی فسادات, سندھی, پتہ نہیں کون نے ہر فارمولہ استعمال کر لیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج پھر بھی ڈٹے ہوئے. اور یہ جو کامیابیاں ہمیں ملی ہیں, میں یہ کہتا ہوں ہمارے جہد مسلسل ہے. آج سے نہیں, جب سے پاکستان بنا ہے. اور پھر 65 کے بعد جب پوری قوم بنی, مجھے لوگ انجینئر رفیع صاحب نے بہت باتیں سنائی اور بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ دنیا کو تو پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا. اور لوگوں کو جب پتہ لگا پاکستان کون ہے, وہ پاکستان کیا ہے, کہ جس نے انڈیا کو ہند کے ساتھ جس نے ٹکر لے لی ہے وہ ملک ہے. یہ کامیابی ہمیں ملی ہے. ہاں ایک مجلس معصورین کے حوالے سے میں کوئی احسان نہیں کر رہا, پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے اور میں نے بھیجی ہوئی ہے. بریگیڈیئر احمد نے مجھے میسج کیا کہ اوکے انشاءاللہ سون یو ول میٹ, آئی ایشور یو. دیکھیں کام ہونا نہ ہونا الگ بات ہے, لیکن آئی ایشور یو کہ میں اس سے پہلے بھی باتیں کر چکا ہوں. اس سے پہلے بھی عارف علوی صاحب سے میری بات ہوئی ہے ٹیبل پہ. میں نے ان کو, میرے دوست ہے, میں نے کہا کہ عارف بھائی آپ کچھ کر لو یار, کچھ کر کے چلے جاؤ. آپ معصورین کی بات کرتے ان کو لے آؤ. آپ کے ساتھ چودھری رحمت علی کا ایشو ہے, اس کی ایک قبر کا معاملہ پرومس کیا, اس کو لے آؤ. یہ جو پینڈنگ ایشو ہے اگر ہم اس کو حل کر لیں گے تو تاریخ میں ہمارا نام ہو. دوسری بات ایک اور, یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے, ایک مقرر کہی جا رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ 17ویں بات ہے. تو میری اگلی بات یہ ہے کہ معصورین کو لانا جو ہے یہ لائبلٹی بنتی ہے ہماری پاک فوج کی. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کراچی کی گلیوں میں الطاف حسین فوجیوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے, چیزیں ہو رہی تھی, کوئٹہ کے اندر بم دھماکے, فوج انڈر اٹیک تھی, تو فوج مانگ رہی تھی کوآپریشن لوگوں سے. تو میری ایک جنرل صاحب سے بڑی اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے. پنڈی میں رہتے ہیں, پنڈی میں جنرل تو آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جیسے زورا ہوٹل میں آپ کے بڑے پیارے دوست دائیں بائیں مل جاتے ہیں, محفلوں میں, میٹنگ میں, شادی بیاہ میں. میں نے ان سے یہ کہا, میں کہ لوگ آپ کے اوپر اعتبار کیوں کریں گے جنرل صاحب؟
मेरे बाजवा को कहा मैंने, आसिफ सलीम को, मैं कहा लोग आप पे एतबार क्यों करेंगे, क्यों साथ देंगे लोग, कि जब आपको, मैं 16 दिसंबर जब हुआ उससे पहले जो ढाका की गलियों में और पानियों में और वहां के चिड़ागांव कमीला और ये, जब आपको कुछ साथ देने वाले दुबले पतले उर्दू स्पीकर लोग थे, वो बंगाली भी थे, ऐसी कोई बात नहीं, सारे नहीं थे। सलीम मंसूर खालिद की एक बुक है, मैं भूल ना जाऊं, अल बदर, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली, पढ़ने वाली किताब है, पढ़ने वाली, प्लीज बेहतरीन किताब, जरूर उसको पढ़िएगा, कहीं से भी मिले, जैसे भी हो, कराची से कोई दोस्त इकट्ठे कर ले, मुझे मौका मिला तो मैं आपको दूंगा, पीडीएफ में नहीं है वो किताब जरूर पढ़िएगा। कराची में मलिक लिखते हैं कि हम कितने परेशान हो गए थे, हमें पता ही नहीं था रस्तों का, फौज तो हमारी तैयार ही नहीं थी वहां लड़ने के लिए। मुझे अभी जंगे सितंबर के दो दिन पहले मेरे एक अजीज आए हुए थे, 82 साल उनकी उम्र है, कहने लगे बाबा लड़े क्या, रास्ता जाते तो हमें पता नहीं था, आगे पानी थे, स्विमिंग हमें नहीं आती थी, तैरना हम नहीं जानते थे, तो वो लड़के वो नौजवान को हमारा साथ देते थे। अब जब जनरल बाजवा साहब को मैंने कहा कि वो जो साथ देते रहे, उनका साथ आपने क्या दिया भाई, उनको तो आप छोड़ के आ गए, अब आप कहते हैं कि कोयटा में भी आपको कुछ साथ दे, कराची में भी साथ दे, वाना में भी कुछ साथ दे, फलान साथ दे, आप तो आ जाएंगे जिस तरह अमेरिका जो है छोड़ के चला गया अपने वो अफगानियों को, और रशिया की वार उसने जीत ली, उसके बाद अफगानी जनाब उनका ना भाई ना बाप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता, मेरा जो बुनियादी तौर पे मैसूरीन से जो मेरा रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अभी भी मैं सिंधी चैनल पे गया, सिंधियों ने मुझे कहा, मैं घोटकी सिंध में भी था, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कहा आपके ना तरक्की करने की बुनियादी वजह यह है कि हर वो बंदा जो आपके इस धरती को दुरुस्त करने आता है, उसको कभी आप पंजाबी कहते हैं, कभी आप उसको उर्दू स्पीकर कहते हैं, कभी उसको कहते हैं। आप हमारे भाई हो, आओ आपको मैं बताता हूँ पंजाब में किस तरह पठान रहते हैं, किस तरह उर्दू स्पीकर रहते हैं। अल्लाह जनरल बख्शे गुलाम दरबाई को कॉलोनियां उसने बनाई थी, ये सारी बिहारी कॉलोनीज वगैरह जो है, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान चल नहीं सकता था बाबा, कैसे रन करता, कैसे इदारे चलते, कैसे रेलवे चलती, टेक्सटाइल कैसे चलती, फला कैसे चलती, बंगालियों के पास तो कुछ भी नहीं था बेचारों के। ये सारे लोग वहां पे आए थे, सिर्फ बिहार से नहीं आए, यूपी से आए, साथ जुड़े हुआ है, बॉर्डर उनका मिलता था, हमें तो पता ही नहीं है हमारे केसेस का। वो जद्दा में एक दफा जस्टिस नसीम हसन शाह को एक बंदा कह रहा था, हमारा भाई था, कहने लगे इतने सारे लोग उधर क्यों चले गए थे, इधर पाकिस्तान से उधर जाके क्यों फंस गए। उसको हमें तो तारीख का पता नहीं, हिस्ट्री का पता नहीं, अपने बच्चों को नहीं पता कि भाई हम बताएं उनको, इश्यूज बताएं, डिस्कस करें। क्या कभी हमने कोशिश किया है शमसुद्दीन अल्ताफ साहब के अपनी फैमिली में बैठ के हम डिस्कस करें? मैंने वो प्रोग्राम किया है जो अपने JNN चैनल पे, आपको पता है उसके कितने शेयर्स हुए, कितने अप्रिसिएशन हुई। इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो PS हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि व्हाट अ वंडरफुल रिकॉर्ड यू हैव गिवन। ये हिस्ट्री के लिए हम बताएं दूसरे लोगों को, हम बताते नहीं है, बस ऐसे ही है, मुल्क कैसे ही चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा मुल्क भाई, जिन लोगों ने जाने दी हैं फलाने दी। अब मसला क्या है इस पाकिस्तान में, आज भी मैंने कहा कि अगर अफगानिस्तान से कुछ 7 लाख आता है, 8 लाख आता है, आ जाए, 2-3 लाख वो आ जाए। और बाबा हम कौन से गुलछरे उड़ा रहे, जो रूखी सूखी खा रहे, अपने नसीब की आप भी खा ले। किसी ने कहा था कि भाई आबादी को हो जाएगी, बढ़ जाए, उसने कहा जिसके जो आता है ना, एक पेट लेके आता और 2 हाथ लेके आता। मतलब रियाज के साथ मेरी बात हो रही थी इस बात को, मेरे अल्लाह ने, मैं गरीब घर में था, मैं पैदा हुआ, अब मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हुए। क्या होगा, इस रेलवे के निजाम को चलाया किसने, आपके सिस्टम को किसने चलाया? बाबा हम तो रात को सोए, सुबह पाकिस्तानी बन गए। अब जो पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी, उनके लिए हमने क्या करना है? उनके लिए हमने ये करना है कि वो जो नेगेटिव मीडिया है, जो फेक मीडिया है, उस फेक मीडिया के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मीडिया अथॉरिटी बना रहे हैं कि जो लोगों को गुमराह करता है, वारिस मीर बन जाता है, हामिद मीर बन जाता है, जाके वो हसीना वाजद से अपने अवार्ड लेते हैं और फिर भी हमारे हीरो बने होते हैं। मतीउर रहमान निजामी की फांसी के ऊपर कोई नहीं बोलता, हामिद मीर को वारिस मीर का अवार्ड मिलता है, उसके ऊपर कॉलम लिखे जाते हैं। आसमा जहांगीर लिखती रही, दुनिया से चली गई। आपने देख लिया ना कि ये जितने जितने बदमाश थे, इनके साथ इनको फेक्स अप हुए,
हमारे अदारों ने किया, हमारी हुकूमत ने की। किधर है वो अल्ताफ हुसैन जो रोज बोरियां बनाता था लोगों की, कहता था मैं ये फलां की बोरी सी दूंगा, फलां को ये कर दूंगा, फलां को ये कर। कहाँ है ये वारिस मीर का बेटा अहमद मीर जो कहा करता था अजमल के साहब पाकिस्तानी है, फलाना है, ये मुल्क पाकिस्तानियत की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान जबरदस्त काम कर रहा है। मैं पोलिटिकली आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस, मेरे दोस्त सारे मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हो। मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा जद्दा में भी कहा कि हमारी जितनी भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए नेशनल पार्टीज के अंदर होनी चाहिए। वो लड़ के अच्छा वक्त आ गया, बड़ी खूबसूरत हमने बातें की, और मैं यकीन कीजिए कि मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही है कि मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। मेहमान खुसूसी आपने क्यों मुझे बनाया बाबा, मेरे लिए तो सारे ही आप मेहमान खुसूसी हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मोहसिन अलवी साहब, सबको, घर वालों को, सैयद एहसान, आप, वासिक जो पिंडी में आए हुए हैं, राजा जरीन, मेरी बहन वो फैसलाबाद वाली, सारे जितने भी लोग हैं, मैं आपके लिए जो कुछ कर सका प्लीज लेट मी नो। इतनी बात मैं जरूर करूंगा, काम होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन काम करने की कोशिश की जरूर गारंटी है। मेरा अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं बस यही बात कहूंगा। अमूमन वो एक शेर भी याद आ जाता है कि अब उसके शहर में ठहरें या कूच कर जाएं, राज आओ सितारे सफर के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह। आपको देखकर सुन के बहुत खुशी इफ्तिखार चौधरी साहब, अच्छा लगा। अच्छी बात। काज़ी बासित साहब जो कह रहे हैं कि आपको देख के दिल को बहुत सुकून हुआ, और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ अब ज़मरुद खान सैफी साहब भी जद्दा से शामिल हो गए हैं। मैं ज़मरुद खान सैफी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपने ख्यालात का सुने उनकी शायरी भी सुनते हैं। जी जी, मंजूम ख्यालात सुनाए जी। ज़मरुद सैफी साहब। नफरत के वास्ते ना दावत के वास्ते, नफरत के वास्ते ना अदावत के वास्ते, अर्ज़े वतन है सिर्फ मोहब्बत के वास्ते। अर्ज़े वतन है सिर्फ मोहब्बत के वास्ते। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा कहा। नफरत के वास्ते ना अदावत के वास्ते, अर्ज़े वतन है सिर्फ मोहब्बत के वास्ते। है कि अपने वतन की अजमत व इज़्ज़त के वास्ते, है वक्त जिंदगी इज़्ज़त के वास्ते। जी आ रही आवाज आपकी, आहिस्ता आ रही है आवाज। जमद भाई आपकी आवाज आहिस्ता आ रही है, आप कानों से ये निकाल दीजिए, आप डायरेक्ट जी अब जी अब बेहतर आवाज आ रही है, बेहतर है। यौमे दिफा है असल में तजदीद अहद भी। बहुत अच्छा है कि यौमे दिफा है असल में तजदीद अहद भी, जान भी फिदा है वतन की हिफाजत के वास्ते। सुभान अल्लाह। और देकर लहू वतन की हिफाजत करेंगे हम इंशाअल्लाह। हर लम्हा मुंतजिर हैं शहादत के वास्ते। और एक शेर अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा कि जांबाज जागते हैं कि हम लोग सो सकें। क्या अच्छा है, क्या अच्छा मिसरा है। जांबाज जागते हैं कि हम लोग सो सकें, अपनी नहीं हमारी हिफाजत के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जांबाज जागते हैं कि हम लोग सो सकें, अपनी नहीं हमारी हिफाजत के वास्ते। और कायद के कौल फेल में कोई न था तजाद, नुक्ता यही है अहले बसीरत के वास्ते। और आखिरी दो तीन अशारे के दरिया लहू के हमने किए हैं कई अबूर, दरिया लहू के हमने किए हैं कई अबूर, इस्लाम की अजीम रियासत के वास्ते। बहुत अच्छा। और आओ हम आज मिलके ये मांगे दुआ के फिर, आओ हम आज मिलके ये मांगे दुआ के फिर, कोई जनाह आए क़यादत के वास्ते। और सजदे अदा हूँ शुक्र के सैफी हजार बार,
سجدے ادا ہوں شکر کے سیفی ہزار بار، ایک پاک گھر ملا ہے عبادت کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرض وطن ہے صرف محبت کے واسطے، نفرت کے واسطے نہ عداوت کے واسطے۔ بہت بہت شکریہ۔ عمدہ، بہت شکریہ زمرد خان سیفی صاحب جدہ سے اچھا ہمارے ایک یار ایک سیڈ نیوز ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی آ رہی آ رہی بالکل آ رہی ہے جناب۔ سیڈ یار ملک محی الدین صاحب کی بہو جو کرونا میں تھی وہ ان کا انتقال ہو گیا، 17 دن وہ رہ کے بیچاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جتنے متعلقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین آمین۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ محترم زرین خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، لیکن پہلے بھی وہ کنیکٹ نہیں ہو پائے۔ زرین بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے، اور اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ آج کے دن کے حوالے سے بات فرمائیے۔ راجہ زرین خان صاحب، میرے خیال سے ابھی بھی ان کا نیٹ کچھ پرابلم کر رہا ہے۔ میں چلیے درخواست گزار ہوں پی آر سی کے کنوینر محترم جناب سید احسان الحق صاحب سے، ہمارے احتشام الدین ارشد نظامی صاحب پی آر سی کے چیئرمین، جی وہ بھی اس وقت امریکہ ہی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میں احسان الحق صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انجینئر احسان الحق، جی احسان بھائی، احسان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ان کی ویڈیو فریز ہو گئی میرا خیال ہے۔ احسان بھائی آپ کی ویڈیو فریز ہو گئی ہے، آپ کی میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ احسان الحق صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے۔ احسان بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے۔ جی جی میں آگے بڑھتا ہوں۔ محترم احتشام ارشد نظامی صاحب جو پی آر سی کے چیئرمین ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب احتشام الدین ارشد نظامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے وعلیکم پہلے السلام تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معافی کا خواستگار ہوں کہ مجھے ایک پہلے سے بہت اسکیجولڈ میٹنگ میں شرکت کرنی تھی، اور میں ابھی بس اس سے فارغ ہو کر، یہ احسان میرا خیال ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ احسان بھائی آپ کو، تو آپ آئیے، آپ ہی فرمائیے پہلے۔ چلیے پہلے احسان بھائی آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی۔ چلیں، اصل میں انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، دو دفعہ بریک ہوا تو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام احسان بھائی اس کو ہاریزونٹل کر لیں، ہاریزونٹل پوزیشن میں رکھ لیں موبائل کو۔ اب صحیح آ رہا؟ جی جی صحیح ہے بالکل۔ تو ہمارے چیئرمین شام الدین ارشد صاحب اور مہمان خصوصی انجینئر افتخار اور اعزازی مہمان عائشہ ابو بکر اور محسن بھائی، تمام دوستوں کو ہماری طرف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین احتشام صاحب بھی آ گئے ہیں، تو میں چاہوں گا ان کی سنیں ہم۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 6 ستمبر ہمارے لیے ایک یوم یکجہتی تھا، جس طرح 14 اگست تھا 1947، اسی طرح 6 ستمبر کی بھی وہی حیثیت ہے جو کہ 1965 جو کہ پاکستان کی یکجہتی آزادی کے لیے وہ دن تھا، جب پوری قوم، یعنی آپ سمجھے پشاور سے لے کے چاٹگام تک سیسا پلائے ہوئے دیوار کی طرح دشمن کے خلاف ڈٹ گئی۔ اور اس میں آپ کو پتا ہے مشرقی پاکستان، جیسا کہ ہمارے دوستوں نے کہا، اس وقت وہاں فوج بہت ہی کم تھی، اس لیے کہ پاکستان اس وقت جنگ کے لیے تیار بالکل نہیں تھا۔ لیکن کوئی بھی ایک شخص بھی، میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کا جذبہ جو پشاور میں تھا، یا کراچی میں تھا، لاہور میں تھا، وہی جذبہ پورے مشرقی پاکستان میں تھا، پاکستان کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہو، جیسے ایم اے معلوم کی مثال دی جاتی ہے، اس کا ورلڈ ریکارڈ ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا، اس نے 1 منٹ میں 5 دشمن کے جہاز تباہ کیے، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ آج تک نہیں توڑا جا سکا۔ صدر ایوب صاحب کی ماشاءاللہ تقریب بہت ولولہ انگیز تھی، اور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورے قوم میں ایک جذبہ پیدا کیا۔ اس وقت کیا حزب اقتدار، کیا حزب اختلاف، سب کی یہی فکر تھی کس طرح ہم مشترکہ طور پر اس دشمن کو ہم یعنی سبق سکھائیں کہ اس نے کس طرح کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور میں اس وقت فوج کی وہ کمک نہیں تھی، جو کہ ہم تیار نہیں تھے جنگ کے لیے، تو وہاں کے جو سویلین تھے انہوں نے صحیح معنی میں وہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے آیا ہے جب تک کہ کمک آئی ہے، اور اس کے بعد جا کر کے انہوں نے سنبھالا لاہور بارڈر کو۔
اور آپ کو شاید پتا ہو کہ BBC نے تو آلریڈی خبر دے دی تھی کہ ہندوستانی فوج لاہور کے جم خانہ میں چائے پی رہی ہے. تو یہ اتنا ان کو یقینی لگ رہا تھا کہ پاکستان کی شکست اور ہندوستان کی فتح کے ان کے لیے یہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ پاکستان یہ جنگ جیت سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھیے اللہ تعالیٰ کے تحفظ تھا پاکستان کے لیے، اور جو ہمارے عوام کو اور لیڈروں کو سب کو ایک یکجہتی کا جذبہ دیا. اور یہ ہمارے لیے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری قوم کے لیے ایک سبق آموز دن ہے کہ قوم کس طرح یکجہتی سے کوئی جنگ جیت سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگلے 6 سالوں میں کیا برا ہوا، کیا برباد ہوا کہ وہی قوم مشرقی پاکستان کی، جو کہ پاکستان کے لیے حب الوطنی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں تھی، وہ پھر ہندوستان کے ساتھ مل کر کے ہمارے خلاف ہوئے. اور الٹیمیٹلی جو آپ کو پتا ہے اس وقت ہمارا صدر بھی فوج تھا اور فوج بھی فوج تھی، جو کہ شکست ہوئی، جو کہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی شکست مانی جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ بنگالی عوام کو ہم نے ہندوستان کے سپورٹ کر دیا. اور جن لوگوں نے، جیسا کہ افتخار بھائی نے کہا، خالد رشید بھائی نے کہا، جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، جن لوگوں نے پاکستان کی یکجہتی وحدت کے لیے قربانیاں دی، اور ان کو ہم بے یار و مددگار، بے کسی کے عالم میں چھوڑ کے آگے. بلکہ ڈاکٹر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں ایک کلاؤز ہوتا ہے جو ہمارے شہری ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا ان کی پروٹیکشن ان کی ذمہ داری ہے. اس قسم کا کوئی کلاؤز بھی نہیں لکھا گیا. اور آپ کو پتا اس کے بعد جو وہاں قتل عام ہوا، 6.5 لاکھ کے قریب اردو بولنے والے محب وطن تھے. جیسا کہ افتخار بھی جانتے ہیں بہت سارے بنگالی بھی تھے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. آپ کو پتا ہے. جی میرے خیال سے انٹرنیٹ کا پرابلم دوبارہ ہو رہا ہے. چلیے میں احتشام بھائی کی طرف دوبارہ بڑھ رہا ہوں کیونکہ آ گئی آپ کا. جی آپ کی آواز چلی گئی تھی، پھر آ گئی. جی 1.5 سے 2 لاکھ تو شہید کر دیے گئے، باقی کو کیمپوں میں دیا گیا، ان کے مکانات سے نکال کر کے ان کو وہاں رکھا گیا. اس میں سے 2.5 لاکھ کے قریب غالباً ذوالفقار بھٹو کے دور میں اور بعد میں نواز شریف کے دور میں کچھ آئے ہیں. باقی جو ابھی تک 2.5 سے 3 لاکھ لوگ کیمپوں میں بے یار و مددگار، بے کسی کی زندگی، غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، وہ وعدے وہی سے بات آگے نہیں بڑھ رہی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا قصور ہے. وہ تو مشرقی پاکستان آئے تھے، بلکہ بہت اچھی بات کہی تھی محمود علی صاحب نے، جو ضیاء الحق سے آرگومنٹ چل رہا تھا ان کا. تو ضیاء الحق صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ بھائی وہ بنگال میں ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کا مشرقی پاکستان واپس کر دو. اگر ان کو مغربی پاکستان نہیں لا سکتے تو وہ مشرقی پاکستان ہے تو ان کو مشرقی پاکستان واپس کر دیں. آپ کہنے ویسے تو مشرقی پاکستان ہم نے لوز کیا، ان کا کیا قصور تھا جنہوں نے بلوچستان کی جنگ لڑی، پاکستانی فوج کا ساتھ دیا. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے جلد سے جلد کوئی اقدامات کریں. اور میں افتخار بھائی کی وساطت سے اس قوم کو، عمران خان کو اور سب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کو موقع دیا ہے، اس سے پہلے نواز شریف کو موقع دیا، انہوں نے اویل نہیں کیا، اور بھی لوگوں نے موقع دیا ان کو اویل نہیں کیا. عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یہ ان پاکستانیوں کو عزت وقار کے ساتھ پاکستان لائیں. ان کے لیے مکانات بھی بنے ہوئے ہیں، مزید مکانات بن سکتے ہیں. پاکستان کو ایسی غربت میں نہیں، ہم ابھی بھی لاکھوں افغانیوں کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہیں، لاکھوں بنگالی آپ کو پتا ہے کراچی میں رہ رہے ہیں. تو یہ 2.5 لاکھ کے آنے سے کوئی ریشیو پروپورشن کچھ تبدیل نہیں ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ افتخار بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چیئرمین احتشام الدین ارشد صاحب ہیں، ان کو آپ یہ کریں کہ ان کی ملاقات کریں عمران خان صاحب سے، اور ایک وقت ہم وہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم بات کو آگے بڑھائیں اور ان کی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اسی کے ساتھ میں جانا چاہوں گا، اور بہت بہت شکریہ تمام احباب کا اور خاص طور پر تمام شرکاء کا کہ آج انہوں نے ٹائم نکالا اور اس ہمارے پروگرام کو کامیاب کیا. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام بہت علیکم بہت ورحمۃ اللہ. شکریہ محترم انجینئر احسان الحق صاحب. اور اب میں اس مجلس کے آخری اسپیکر محترم احتشام الدین ارشد نظامی صاحب جو کہ PRC کے چیئرمین ہیں، ان سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اب احسان صاحب دوبارہ نہیں آئیں گے اور مجھے رکنا نہیں پڑے گا. اور میں پہلے تو معذرت کرتا ہوں آپ لوگوں سے، پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مجھے تاخیر ہوئی آنے میں. اور پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ میں میٹنگ کے ابتدائی دور میں ہی آپ سے آ کے اجازت چاہ لوں گا، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ میٹنگ میری جو ہے وہ اور آپ کی میٹنگ کا وقت ایک ہی ہے. تو میں ایک اور میٹنگ میں تھا اور ابھی میں فارغ ہوا ہوں.
تو एहसान ने जो बात कही है वो ही बात असल में इसकी रूह है। ये जो आज मीटिंग हो रही है यौम दफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से, कि होता तो ये है कि कौमें मुल्क छोड़ जाती हैं और दूसरा अपना वतन ले लेती हैं। जिस तरह के बांग्लादेश के मशरक़ी पाकिस्तान के बंगालियों ने वतन पाकिस्तान को छोड़ के अपना एक मुल्क बना लिया है, लेकिन इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने एक नई जहत भी डाल दी है, एक नया तरह भी डाल दिया कि कौम ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा बल्कि मुल्क ने कौम को छोड़ दिया। ये एक अजीब बात हुई है। ये बांग्लादेश में जो मैसूरेट है उसके हवाले से। यौम दफ़ाए पाकिस्तान आपको मुबारक हो। यौम तकबीर भी मनाते हैं हम, यौम दफ़ाए पाकिस्तान भी मनाते हैं, यौम पाकिस्तान भी मनाते हैं, यौम आज़ादी पाकिस्तान भी मनाते हैं। मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि मेरे लिए कोई ईद नहीं होती, कोई बकरीद नहीं होता, कोई 14 अगस्त नहीं होता। और अलवी साहब शायर हैं, ये तस्दीक कर सकते हैं कि रखियो मुझे तल्ख नवाई से मुआफ। इसका सीक्वेंस तो बहरहाल आप करेंगे, मुझे याद नहीं है शेर वो, कि ये मेरी लहजे में तल्ख नवाई है और इसलिए है कि मैं ने ही नहीं बल्कि मेरे आबा और अजदाद ने भी पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और मैंने कुर्बानी तो नहीं दी है मगर इस पाकिस्तान के झंडे की जो तकरीम मैंने बचपन से की है आज तक, यहाँ इस अमेरिका के मुल्क में भी आकर जब 14 अगस्त आता है तो मेरे घर के दरवाजे पर पाकिस्तान का परचम जरूर लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह 4 जुलाई को हम अमेरिका का परचम अपने घरों के दरवाजों पे लगाया करते हैं। इसलिए मेरे लहजे में तल्ख नवाई है। कौमी त्यौहार के तौर पर यौम दफ़ाए पाकिस्तान, यौम तकबीर मनाया जाता है, लेकिन कितने लोग पाकिस्तान में दिल से ये दिन मनाते हैं या रस्म के तौर पर मनाते हैं, ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि उस मुल्क के अंदर क्या हाल है इस वतन का और इस परचम का। यानी मुझे इकबाल अजीम का शेर हमेशा ऐसे मौकों पर याद आता है, हो तो रही है कोशिशे आराइशे चमन, लेकिन चमन गरीब में अब कुछ रहा भी है। हो तो रही है कोशिशे आराइशे चमन, लेकिन चमन गरीब में अब कुछ रहा भी है। कातिल ने इस सफाई से धोई है आस्तीं, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। तो ये लहू है जो बोल रहा है। यौम दफ़ाए पाकिस्तान हम 6 सितंबर को तो मना रहे हैं, हम 16 दिसंबर को क्यों नहीं मनाते? हम 25 मार्च को क्यों नहीं मनाते? क्या उस वक्त दफ़ाए पाकिस्तान के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा था? क्या मशरक़ी पाकिस्तान में कोई लोग मौजूद नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान का परचम उठाया था? 23 मार्च को पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में बांग्लादेश का परचम लहरा रहा था। आप सब लोगों में से चंद को मालूम होगा, पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में सवाए गवर्नमेंट हाउस और पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था। पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन बांग्लादेश का परचम हर जगह लहरा रहा था। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं, मेरे पास अखबारात में रिकॉर्ड भी है मेरे पास, कि उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के तमाम लीडर मौजूद थे मशरक़ी पाकिस्तान में 23 मार्च के दिन, शेख मुजीबुर रहमान को मनाने के लिए कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लीजिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। उसमें एयर मार्शल असगर खान भी मौजूद थे, उसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी मौजूद थे, उसमें मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद भी मौजूद थे, उसमें मुमताज़ दौलताना भी मौजूद थे। ये तमाम के तमाम लीडर वहाँ मौजूद थे उनको मनाने के लिए कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाइए। शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टूडेंट्स लीग थी उसने एक शर्त रखी थी, मगरबी पाकिस्तान का जो भी लीडर आज के दिन शेख मुजीबुर रहमान से मिलने आएगा अपनी गाड़ी पे बांग्लादेश का परचम लगा कर आएगा।
आप यकीन कीजिए, अखबारात गवाह हैं, ये सब के सब लोग अपनी गाड़ी पे बांग्लादेश का परचम लगा के उससे मिलने गए थे, इसलिए कि उसकी शर्त थी। मगर पाकिस्तान का परचम कहाँ लहराया था? मीरपुर और मोहम्मदपुर में। आज तक पाकिस्तान का परचम इतना बड़ा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बना था जितना बड़ा मीरपुर में एक शख्स ने बना के पानी की टंकी पे चढ़ के उस पे लगाया था। और उस शख्स का अंजाम क्या हुआ? उस शख्स का अंजाम ये हुआ कि 16 दिसंबर को जब मुक्ति बाहिनी दाखिल हुई है ढाके में, उसके घर पे ले जाके उसको जीप में बैठाया, ले गए, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये था दफाए पाकिस्तान। 16 दिसंबर को मैं कहता हूं यौम दफाए पाकिस्तान 16 दिसंबर को मनाइए। 25 मार्च को जब आर्मी ऑपरेशन हुआ है ढाके में, तो आपने सिर्फ हवाई फायरिंग की थी, रोशनियों के गोले छोड़े थे। लेकिन जहां बगावतें हुई, संताहार में, खुलना में, भैरब बाजार में, ये जो मुक्ति बाहिनी बनी, ये जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के लोगों ने बगावत की, ये जो पुलिस ने बगावत की, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने बगावत की, ये सब लोग असलहे लेकर सांताहार में 25,000 फैमिली रहती थी। 25,000 जो नॉन बंगालीज थे, रेलवे का निजाम चलाते थे। एक आदमी नहीं बचा, उन सबको मार दिया गया। भैरब बाजार, मेमन सिंह, चिटागोंग, खालिसपुर, खुलना, मैं नाम लेता जाऊंगा, कहीं 35,000 कहीं 50,000 लोगों को मार दिया गया। दिनाजपुर में हजारों लोगों को पुल पे खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। कंचन नदी का पानी सुर्ख हो गया था। ये था दफाए पाकिस्तान। 16 दिसंबर को सुकूत ढाका हो गया, मगर मीरपुर के लोगों ने हथियार नहीं डाले थे। 4 दिन तक भारतीय फौज मुक्ति बाहिनी मीरपुर में दाखिल नहीं हो सकी थी। वो पानी में, तालाब में डूबे हुए थे, पानी पी रहे थे, तालाब का खाने को कुछ नहीं था, मगर हथियार लेके लड़ रहे थे कि पाकिस्तान को हम 2 लाख नहीं होने देंगे। 4 दिन के बाद इंडियन आर्मी का जनरल और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल, ये दोनों हेलीकॉप्टर में सवार होके मीरपुर के वहां पे गए और सफेद परचम लगा के, सुलह का परचम लगा के नीचे उतरे और उनको मनाया कि हथियार डाल दो। ये है दफाए पाकिस्तान, मगर हम नहीं मनाएंगे। मैं क्या करूं? मैं यही पढ़ता हूं हर शेर, जब कुरेदोगे मेरी खाक धुआं उठेगा। जब कुरेदोगे मेरी खाक धुआं उठेगा। अभी कुछ दिल की लगी हमने दबा रखी है। हम कब तक इस तरह यौम तकबीर मनाते रहेंगे? हम कब तक यौम दफाए पाकिस्तान मनाते रहेंगे? हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम। मैं तो यहाँ पे रहता हूँ अमेरिका में, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, कानूनी तौर पे रह रहा हूँ, अपनी बातें कर सकता हूँ। आप वहाँ मुलाजमतें करते हैं, मगर उसके बावजूद मजलूमीन के लिए, मुल्क के लिए आप इकट्ठे होते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हम अपनी बात को जदीद तरीके से आगे नहीं बढ़ाते। मैं हर बुध को हिस्ट्री रिविजिटेड के नाम से आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे, और मैं उन तमाम तारीख को दोहराता हूँ जिनको छुपाया गया है, बताया नहीं गया है ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से। हर बुध को हमारे जो अपने लोग हैं, ये तो मेरी अपनी पार्टी है, ये इसको मुस्तहर नहीं करती। मुस्तहर करना तो दूर की बात, देखते भी नहीं है हम। तो हम भूल चुके हैं उन शहीदों को जिनका लहू पाकिस्तान के परचम में भी है, पाकिस्तान की जमीन पे भी है, और पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान की जमीनों पे भी है। मैं अब आपको पता है
کہ PRC में तो मैं हूँ ही, मैं फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी में भी था, 8 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ कैंपों में। अब मैंने अपने आप को वेलफेयर के कामों से अलग कर लिया है। मैं अब सिर्फ मेरा एक आखिरी मार्का होगा 2022, आखिरी मार्का अपनी जिंदगी में मैं करने जा रहा हूँ कि उनकी वो जो मुस्तकबिल है उनका, मैसूरीन जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए मैं काम करूँगा। उनको रिपैट्रिएशन और या रिहैबिलिटेशन, मैं उसके लिए काम करूँगा। मैं अभी जब गया था, आपको बताया था पिछली मीटिंग में कि मैं बहुत मुश्किलों में अपने ज़ाती अपने बड़े भाई की बीमारी पे गया था। उनकी इंतकाल भी हुआ, उनकी तदफीन भी हुई, मगर मैंने 3 दिन वक्त निकाला, मैं लाहौर गया और मैंने जो कुछ मैं मोबिलाइजेशन के लिए करना था उन 3 दिनों में मैंने 3 महीने का काम किया वहाँ बैठ के। और फिर मेरा इरादा है, इफ्तिखार भाई मौजूद हैं और इफ्तिखार भाई से मैं अभी से कह रहा हूँ कि अगर पेंडेमिक ठीक रहा तो मैं जनवरी फरवरी में जरूर आऊंगा, लाहौर भी आऊंगा, इस्लामाबाद भी आऊंगा। आके उस वक्त तक बैठूंगा जब तक मुझे ये इत्मीनान नहीं हो जाता कि मैंने अपना किरदार अदा कर दिया है। उसके बाद जिंदगी रही तो मीटिंग में आपसे हर बार हर मौके पर मुलाकात होगी, और अगर नहीं तो फिर मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इख्तिशामुद्दीन अरशद निज़ामी साहब। और मैं इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कायम व दायम रखे और रहती दुनिया तक पाकिस्तान कायम व दायम रहे, और तमाम महसूरीन को पाकिस्तान दोबारा लाने का अल्लाह ताला मौका इनायत फरमाए। खुदा के लिए दुआ कराइए प्लीज। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब दोस्त